السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم شعری اصطلاحات سال اول یعنی فرسٹ ایئر کے اردو کے پیپر میں سال اول کے اردو کے پیپر میں 5 نمبر کے جو ایم سی کیوز ہیں، کسی انتخابی سوالات ہیں، ملٹیپل چوائس ہیں بیٹا، 4 جوابات والے، اس میں سے بیٹا اس شعری اصطلاحات میں سے 5 نمبر کے وہ ہمارے آتے ہیں، تو اس کو بیٹا ہم دیکھتے ہوئے ہم وہ تمام تر باتیں مد نظر رکھیں گے جن کو ذہن نشین کرنے سے ہمارے یہاں سے مکمل نمبر آئیں، یعنی ایک بھی نمبر نہ ہمارا جائے۔ تو شعری اصطلاحات یعنی اس کا سمجھنا بیٹا لازمی ہے، اور جو بندہ شاعری سے تعلق رکھتا ہے، شعر لکھتا ہے، وہ نظم ہو، وہ غزل ہو، وہ قصیدہ ہو، وہ رباعی ہو، وہ نعت ہو، وہ منقبت ہو، وہ کیا کہتے ہیں ہجو گوئی ہو، وہ کوئی بھی نظم ہو یا غزل ہو، اس میں کوئی بھی چیز آتی ہے، اس میں بیٹا آپ کو شعر کے حوالے سے جو لوازمات ہے، شعر کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، جو تو وہ آپ کو بچوں آنی چاہیے۔ سب سے پہلے بیٹا غزل کیا ہے؟ غزل غزال سے ہے، غزال سے مشتق ہے، یعنی نکلا ہے، جس کے معنی ہرن کے ہیں، اور ایک تو اس کے معنی ہوتے ہیں عورتوں سے متعلقہ باتیں کرنا، عورتوں کی باتیں کرنا، یہ دو معنی آتے ہیں۔ تیسرا بیٹا اس کا معنی ہے کہ جب ہرن جنگل میں ہے، اس کو جو بھیڑیے ہے، جو اس کا کیا کہتے ہیں جانور ہے، اس کو اپنے حصار میں لیتے ہیں، اپنے دائرے میں لے لیتے ہیں، اس کے ارد گرد پھیل جاتے ہیں اور اس کے دائرہ بنا لیتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں ہرن کے قریب آتے ہیں کہ اس کو کھانے کی کوشش کرے۔ جب وہ قریب آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہرن کو اپنی موت نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے منہ سے چیخو پکار یا درد بھری آواز جو نکلتی ہے بیٹا، اس خوف کے لمحے کو دیکھتے ہوئے اس کے منہ سے جو چیخو پکار یا درد بھری آواز نکلتی ہے بیٹا، اس عمل کا نام، اس چیز کا بچوں نام کیا ہے؟ وہ غزل ہے۔ اور عربی میں یہ، اردو میں یہ مونس ہے، یا ہندوستان میں یہ مونس کے طور پہ، اور کیا کہتے ہیں نا کہ کئی جگہ پہ یہ مذکر کے طور پہ بھی لی جاتی ہے۔ اچھا بچوں، غزل میں جو اشعار کی تعداد ہے بچوں، وہ 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 19، 21، یعنی تعداد طاق ہوتی ہے، یعنی اوڈ ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں وغیرہ کچھ سمجھیں گے کہ اصل میں اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ شاعر کون ہوتا ہے؟ شاعر شعور سے ہے، یہ شاعری صاحب شعور سے ہے، جس بندے کو عقل ہو، سمجھ ہو، شعور ہو، جانتا ہو۔ دیکھیں، چیزوں کو نا دیکھنے کا، پرکھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے وسیع نظر دی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ چیزوں کو گہرائی سے ذرا ایک الگ سے اینگل سے، ایک الگ ہی طریقے سے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ شاعر کا کمال ہے۔ تو شاعر جو چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پرکھ رہا ہوتا ہے نا، وہ ایک الگ نظریے سے ہوتا ہے۔ شاعر ایک چیزوں کو 100 نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، 100 چیزوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، 100 انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے، 100 چیزیں اس کے ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ ایک سادہ انسان ایک چیزوں کو ایک نظریے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو شاعر سمجھ بوجھ اپنے جذبات کے ساتھ ساتھ کو اپنے لفظوں کے ذریعے سے جو کہتے ہیں نا صفحے پہ اتارتا ہے، شاعری کے کالم میں ڈھالتا ہے، شعر کے ذریعے، نظم کے ذریعے، غزل کے ذریعے جو ایک صفحے پہ کیا کہتے ہیں نا شعر کی صورت میں لکھتا ہے، اسے کہتے ہیں بیٹا شاعر ہوتا ہے، مصرع۔ اب ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، شعر کے 2 لائنوں کو 2 مصرے کہتے ہیں، شعر کی ایک لائن کو مصرع کہتے ہیں بیٹا۔ اچھا، شعر کی ایک لائن کو بچوں کہتے ہیں مصرع۔ مصرع عربی زبان کا لفظ ہے۔ جتنی بھی آپ کی ادبی اصطلاحات ہیں، جتنی بھی شعری اصطلاحات ہیں، اس کے تمام لفظ عربی کے ہیں بیٹا۔ مصرع، مصرع عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی دروازہ یا کواڑ کے۔ دیکھیں، ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ اکثر دروازے دیکھیں گے آپ نے ڈبل سائڈ ہوتے ہیں، 2 پلے ہوتے ہیں، دو اس کے رخ اطراف ہو کے پھر بیٹا کیا کہتا ہے اس کا دروازہ ایک بنتا ہے۔ تو اسی طرح 2 مصرے ہوں گے تو بیٹا ایک شعر بنے گا۔ اچھا بھائی، آگے اس کے آگے دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ ایک مصرع ہے، اس کے شروع میں آئین آ گیا، اس کی علامت آئین ہے۔ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ اگر اتنا مصرع لکھنا شروع میں، ہم یہاں پہ آئین لکھ دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آ گیا شرم تم کو مگر نہیں آتی، شروع میں آئین، یہ ایک ایک بچوں مصرع ہے۔ اچھا، اس کے بعد مصرع کی علامت بچوں کیا ہے؟ یہ جو مصرع کی علامت یہ لگی ہوئی ہے، یہ آئین بیٹا، یہ واضح طور پہ یاد رکھیں۔ مصرع مکمل لکھیں، لکھنے کے بعد بیٹا لکھنے کے بعد یہاں شروع میں کیا لکھیں؟ آئین کی علامت لگائیں۔ شعر کیا ہوتا ہے؟ 2 مصروں پر مشتمل کسی موضوع کا بیان بیٹا کیا ہوگا؟ شعر کہلائے گا۔ اچھا، اس کے معنی جاننا ہے، بوجھنا ہے، پہچاننا ہے بیٹا، یہ اس کے معنی بنتے ہیں، یعنی کسی بات کو، کسی واقعے کو، کسی گفتگو کو آپ 2 مصروں میں جب بیان کرتے ہیں بیٹا، اس چیز کا نام کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں شعر کہتے ہیں۔ اچھا بھائی، یہاں تک تو ہم نے سمجھ لیا شعر کیا ہے، مصرع کیا ہے۔ اچھا، سادہ شعر کیا ہوتا ہے؟ کچھ شعر ایسے ہوتا ہے جس کے دونوں مصروں میں کافی ردیف ہوتے ہیں، وہ تو مطلع ہوتا ہے۔ شعر، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر کا نام ہوتا ہے، وہ تو مقطع ہو گیا۔ سادہ شعر بیٹا درمیان والا حصہ کیا ہے؟ اچھا، اب نا ادھر میں آپ کو ایک غزل دکھاتا ہوں، اس غزل کے بعد ہم جانیں گے کہ سادہ شعر کہاں سے شروع ہو رہا ہے، دوسرے شعر کہاں شروع ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، یہاں پہ غزل دیکھتے ہیں، دیکھیں، میری زندگی تو فراق ہے، بوزل سے دل میں مکیں سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے، رگے جہاں سے لاکھ کریں سہی۔
اب دونوں مصروں میں کافی ردیف ہے، یہاں دونوں مصروں میں کافی ردیف ہے، دیکھیں جہاں تو دونوں مصروں میں بیٹا کافی ردیف ہوگا، یہ اتنے سارے تو دو شعر تو مطلق ہیں، جہاں دونوں مصروں میں بیٹا کافی ردیف ہو تو وہ تو مطلع ہو گیا۔ اچھا بچوں دیکھیں، پہلے جو دو شعر اس کے ہیں، پہلے دونوں شعر تو کیا ہیں مطلع کے، کیا کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں مطلع کے شعر، کیونکہ دونوں دونوں مصروں میں کافی ردیف ہے، یہ تو مطلع ہو گیا۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر کا نام آتا ہے، یہاں پہ بیٹا کیا ہو گیا، پی نصیر الدین نصیر صاحب کا شاعر کا نام آ گیا، یہ تو مقطع ہو گیا۔ اب مطلع کے بعد جو مطلع جہاں ختم ہوتے ہیں اور جو مقطع کے اوپر شعر ہے بیٹا، یہ ایک بچا، تو یہ جو ایک شعر ہے نا جس کے دوسرے مصرے میں کافی ردیف ہے بیٹا، یہ مطلع کے بعد آتا ہے اور مقطع کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اسے بیٹا کہیں گے کیا ہے، اس شعر کو کیا کہیں گے، سادہ شعر کہیں گے۔ سادہ شعر کی خوبیاں بیٹا کیا ہوتی ہیں؟ سادہ شعر کہتے ہیں کہ جس میں سادہ شعر ہوتا ہے کہ جس کے دوسرے مصرے میں کافی ردیف ہوتا ہے، پہلے مصرے میں کافی ردیف نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے مصرے میں کافی ردیف ہو گیا وہ تو مطلع ہو گیا، اور اگر آخری شعر ہوگا شاعر کا نام ہوگا وہ تو مقطع ہو گیا۔ اب درمیانی جو شعر بچتے ہیں بیٹا وہ کیا ہوں گے، وہ سادہ شعر ہوں گے۔ سادہ شعر کی خوبی ہے اس کے دوسرے مصرے میں کافی ردیف ہوتا ہے، پہلے مصرے میں کافی ردیف نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ غزل اور پیش کرتا ہوں، جی بچوں یہاں غزل دیکھیں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اگر اس درد کی دوا کیا ہے، ہوا دوا بیٹا اس میں کافی ہو گئے، کیا ہے بیٹا اس میں ردیف ہو گئی۔ یہ پہلا شعر تو بیٹا مطلع کا نکل گیا، ٹھیک ہے؟ آگے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت آتا ہے تو برا کیا ہے، یہ مقطع کا۔ اب بیٹا مطلع، یہ مطلع کے شعر ہو گئے، یہ مقطع کا شعر ہو گیا، یہ مطلع کا شعر، یہ مقطع کا، بیٹا اس کے درمیان میں دیکھیں دوسرے مصرے میں کافی ردیف ہے، پہلے مصرے میں کافی ردیف نہیں ہے، اور نہ تو شاعر کا نام۔ تو جہاں دوسرے مصرے میں مطلع کے بعد والے شعر اور مقطع کے اوپر والے شعر جس کے دوسرے مصرے میں بچوں کافی ردیف ہوتا ہے وہ سادہ شعر ہوتے ہیں، اور اگر مطلع کی خوبیوں کے بعد والے شعر مقطع کی خوبیوں کے اوپر والے شعر میں کہیں شاعر کا نام آتا ہے وہ سادہ شعر ہی رہے گا، بے شک شاعر کا نام آ رہا ہے یا نہیں۔ آخری شعر میں شاعر کا نام ہوا پلس دوسرے مصرے میں کافی ردیف ہوئے تو وہ مقطع ہے، جہاں دونوں مصروں میں کافی ردیف ہوا وہ مطلع ہے، بے شک شاعر کا وہاں بھی اکثر نام آ جاتا ہے، یا آئے یا نہ آئے، لیکن جہاں دونوں مصروں میں کافی ردیف وہ کیا ہوگا آپ کا مطلع۔ جہاں دوسرے مصرے میں کافی ردیف ہو، آخری شعر ہو، شاعر کا نام بھی ہو، وہ مقطع، لیکن اس کے درمیانی جو صورت میں اشعار ہیں تمام، وہ تمام کے تمام بیٹا سادہ شعر کہلائیں گے۔ سادہ شعر کی خوبی ہے وہ مطلع کے بعد ہوتا ہے، مقطع سے اوپر ہوتا ہے، اور اس کے دوسرے مصرے میں کافی ردیف ہوتے ہیں، بیٹا وہ کیا شعر ہوتا ہے، سادہ شعر۔ اس کے بعد ہم بیٹا آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں کچھ مثالیں لکھی سادہ شعر کی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ اچھا، اب اس میں کیا کہتے ہیں نا، آتی کیا ہے، یہ ردیف ہے، اور نہیں آتی یہ ردیف ہے بیٹا، خبر اس میں کافی ہے۔ اب دیکھیں اس کے دوسرے مصرے میں کافی ردیف ہے، پہلے میں نہیں ہے، تو اس لیے بیٹا یہ کیا ہے، سادہ شعر ہے۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے، آگے بیت کسے کہتے ہیں بیٹا، شعر اور بیت ایک ہی چیز ہے، بیت کہتے ہیں ویسے گھر کو کہتے ہیں، اور بیت اور شعر ایک ہی چیز ہے، دونوں میں دو دو مصرے ہوتے ہیں، ایک بیت کہتے ہیں ایک شعر کو، ایک شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں، دو مصرے ہوتے ہیں، یعنی بیت اور شعر کیا ہے، ایک ہی چیز سمجھے، دونوں میں دو دو مصرے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد مثال کے طور پہ محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا، تو یہ شعر بیٹا کیا ہے، یہ سارے کا سارا کیا ہے، یہ بیت ہو گیا، یعنی ایک شعر ہو گیا۔ اچھا فرد، اگر شاعر نے کوئی ایک ہی شعر لکھا ہے تو اس کو فرد کہتے ہیں، فرد کہتے ہیں اکیلے شعر کو بیٹا کیا کہتے ہیں، فرد کہتے ہیں۔ تخلص، تخلص کا بیٹا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی رہائی پانا، چھٹکارا، جدا ہونا، الگ ہونا بیٹا، اس کے معنی یہ ہیں۔ تخلص علم، تخلص اس میں معرفہ کی اقسام، اس میں علم کی اقسام میں سے پانچویں نمبر پہ جو آخر میں جو آتا ہے نا تخلص بیٹا وہ شامل ہے۔ تخلص کے معنی چھٹکارا ہے، شاعر کا شعری نام کو بیٹا تخلص کہتے ہیں، یہ مقطع میں شاعر کا نام ہوتا ہے، آخری شعر میں اگر تخلص ہو یعنی شاعر کا نام ہو بیٹا وہ شعر کیا ہوتا ہے، مقطع۔ اچھا غزل کے سب سے خوبصورت شعر کو، سب سے اچھے شعر کو شاہ بیت، شہ بیت، بیت الغزل بیٹا کہتے ہیں، یعنی جو شعر دکھنے میں اچھا لگے اور پیارا لگے اسے کیا کہتے ہیں، ہم شاہ بیت کا۔ جی بیٹا یہ کچھ معلومات تھی مختصر سی، اب ہم شروع کرتے ہیں مطلع مقطع قافیہ ردیف۔ شروع کرنے سے پہلے دیکھیں گے کہ غزل کا آغاز کہاں سے ہوا، غزل کی بناوٹ کہاں سے ہوئی، غزل چلی کہاں سے، یا غزل لکھنے کا ٹرینڈ کہاں سے چلا، اور شاعروں نے غزل کس چیز سے متاثر ہو کے، کس چیز سے انسپائر ہو کے غزل کی طرف آنا شروع کیا۔ دراصل بادشاہوں کے دور میں
جیسے بہادر شاہ ظفر ہے، اس سے پہلے کے دور میں جو بادشاہ ہوتے تھے نا وہ علم و ادب کو پسند کرتے تھے، شاعری کو پسند کرتے تھے، اور یہ پسند کرتے تھے کہ ان کے بزم میں آ کے، ان کے محل میں آ کے، ان کے کیا کہ دربار میں آ کے وہ اپنے دربار کو، اپنے محل کو دربار بھی تب بولا جاتا تھا نا، ان کے محلوں کو دربار بھی بولا جاتا تھا، ایک تو نا اولیاء کرام کا دربار، بادشاہوں کے محلوں کو بھی دربار کا نام دیا جاتا تھا، یا ان کو محل کہہ لیتے تھے۔ اچھا جیسے بہادر شاہ ظفر کا دربار، تو اس طرح ان کو دربار بھی کہتے تھے، محل بھی کہتے تھے۔ تو شاعر کیا کرتے تھے، اپنے بہترین شعر بادشاہ کی تعریف میں لکھ کے، اچھا وہ بادشاہ کے سامنے پیش کرتے تھے، بادشاہ خوش ہوتا تھا، اور خوش ہو کر کیا کرتا تھا، این ممکن ہے یہ باتیں کیا کہتے ہیں نا اسی طرح چلتی رہی ہوں گی۔ اچھا اب بادشاہ کیا کرتا تھا، ان چیزوں کو پسند کرتا تھا، اور پسند کر کے بچہ کیا کرتا تھا بیٹا کہ نا وہ شاعر کے اشعار کو جو اس نے اس کی تعریف میں کہے ہوتے تھے، پسند کر کے کیا کرتا تھا کہ بادشاہ کہتا تھا اپنے خزانچی کو یا وزیر کو کہ اس بندے کا وظیفہ دیں، اس کو انعام و کرام دیں، یا اس کا منتھلی لگا دیں۔ اس دور میں لفظ سیلری کے لیے یا ماہانہ آمدنی کے لیے بیٹا وظیفہ لفظ استعمال ہوتا تھا، تو وظیفہ اس کا لگا دیں، ماہانہ اس کے پیسے لگا دیں اتنی۔ تو بادشاہ ایسے نا درباروں کے ساتھ، محلوں کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ جڑے ہوتے تھے، کیوں؟ بادشاہ کی شان میں تعریفیں کرتے تھے۔ اچھا اب جس انداز میں وہ تعریفیں کرتے تھے، جیسے دیکھیں آپ نے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں حمد لکھنی ہوگی، اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنی ہے اس کے لیے بیٹا ہمیں نعت لکھنی ہوگی۔ اگر جس نظم میں بادشاہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے بیٹا اس نظم کو کہتے ہیں قصیدہ۔ قصیدہ قصد سے ہے، اس کے معنی ارادہ کرنا، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اچھا قصیدہ میں لازمی جز کیا ہے؟ قافیہ ہوتا ہے، مطلع مقطع قافیہ، تین خوبیاں یہ پہلے قصیدہ کی ہیں، یہ قصیدہ کی تین مین خوبیاں مطلع مقطع قافیہ دونوں میں اس میں ہوتا ہے۔ قصیدہ کہتے ہیں ایسی نظم جس میں تعریف بیان کی جائے۔ شروع میں جب یہ نظم چلتی آ رہی عرصہ دراز سے صرف بادشاہوں کی تعریف ہوتی تھی، لیکن بعد میں کیا ہوا، قصیدہ اس کے تھوڑے معنی بدل گئے، تو اس کے بعد کیا ہوا، کسی بھی بندے کی تعریف اگر کسی نظم میں کی جائے، اس میں خالص تعریف ہوتی ہے، اس میں رونا دھونا، گریہ ازاری، دکھ درد، یہ باتیں نہیں ہوگی، اس میں خالص تعریف ہوگی، بادشاہ کی تعریف ہو۔ پہلے دور میں تو صرف بادشاہوں کے لیے یہ نظم ہوتی تھی صرف، لیکن بعد میں میرا بیٹا کیا ہوا، بعد میں یہ چیز کیا ہوا، یہ ہٹ کر کسی عام بندے کے لیے، کسی بادشاہ کے لیے، کسی استاد کے لیے، کسی دوست کے لیے، کسی بھی انسان کی تعریف جس نظم میں کی جائے گی، صرف تعریفیں، وہ بیٹا نظم قصیدہ میں آئے گی۔ اچھا تو پہلے پہل تو صرف قصیدے لکھے جاتے تھے، تو قصیدوں میں بادشاہوں کی تعریفیں یا لوگوں کی تعریفوں سے ہٹ کر کوئی بات تو نہیں ہو سکتی تھی، زیادہ بادشاہوں کی تعریفیں ہوتی تھی۔ تو بعد میں کیا ہوا، ایک نئی چیز متعارف ہوئی، شاعروں نے ایک نیا تجربہ کیا، انہوں نے سوچا یا یہ بات کی یا سوچی ہوگی عین ممکن کہ اس میں تو بادشاہوں کی تعریف ہوتی ہے، تو وہ محبوب جس سے ہمیں محبت ہے اس کی تعریفیں، اس کی باتیں، یا اس سے جو دکھ درد ہیں، جو شکوے شکایتیں ہیں، جو اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں نا گلے ہیں، تو وہ سارے وہ اس سے اس کے حسن کے چرچے، یا اس کے حسن کے متعلقہ بات کرنا، یا اس سے جڑی ہوئی باقی چیزوں کا بات کرنا، باقی چیزوں کی بات کرنا، تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ کس طرح کہی جا سکتی، کیونکہ قصیدہ تو تعریفوں کے لیے مختص ہوگا، اس میں دکھ درد غم، دکھ کیا کہتے ہیں نا الگ ہونے کا دکھ، فراق ہے، ہجر ہے، وصال ہے، ایسی باتیں تو ظاہری بات ہے قصیدہ میں نہیں کر سکتے۔ تو پھر ایک نئی چیز جو متعارف ہوئی بیٹا وہ کیا ہے، وہ قصیدہ۔ اب شاعروں نے کیا کیا، قصیدہ کی کچھ خوبیوں کو لیا، قصیدہ میں تو صرف بادشاہوں کی تعریف تھی، لیکن قصیدہ میں کیا ہوا، یہ تعریف تھی، لیکن بادشاہوں نے اور کیا شاعروں نے کیا کیا، قصیدہ کی کچھ خوبیوں کو لیا جس خوبیوں کی بنیاد پہ صرف شعر لکھا جائے۔ ہاں قصیدہ میں تعریفی شعر ہوتے تھے، لیکن غزل میں کیا ہوا، دوسری باتیں بھی ہونا شروع ہو گئیں، مختلف باتیں ہونا شروع ہو گئیں، محبوب کے متعلقہ، اس کے ظاہری حسن کے متعلقہ، جو لکھنؤ تھا اس میں ظاہری حسن تھا، اور جو دہلی تھا یا دلی تھا اس میں کیا کہتے ہیں باطنی حسن تھا، جو اندرونی حسن تھا، انسان کے کیا کہتے ہیں نا اندرونی جذبات تھے اور بیرونی جذبات لکھنؤ میں ہوتے تھے۔ تو یہ غزل جو متعارف ہوئی ہے وہ قصیدہ سے انسپائر ہو کے، متاثر ہو کے، نئی چیز جو سامنے آئی، جو نیا ایکسپیریمنٹ ہوا، جو تجربہ ہوا بچوں، وہ کیا ہوا، وہ غزل کا ہوا، وگرنہ پہلے صرف قصیدے لکھے جاتے تھے۔ پھر قصیدہ کی تین خوبیاں کون کون سی ہیں، مطلع مقطع اور قافیہ، تین خوبیوں کو بچوں لیا گیا، تین خوبیوں کو لے کے نیا جو تجربہ کیا بچوں وہ قصیدہ ہے۔ قصیدہ قصص سے ہے، یہ ایک نظم کا نام ہے، اس میں تعریف کی جاتی ہے بادشاہوں کی یا کسی بھی چیز کی۔ اچھا ابھی قصیدہ کو چامہ بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا۔ اچھا اب اس میں جو پہلی چیز ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے بیٹا وہ ہے مطلع۔ اس سے پہلے بیٹا مطلع سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ قافیہ کیا ہوتا ہے، تاکہ آپ کو قافیہ سمجھ آئے گا، پھر ردیف سمجھاؤں گا، پھر مطلع، پھر مقطع، تاکہ آپ کو مطلع اور مقطع سمجھاتے وقت آسانی ہو کہ مطلع میں جو قافیہ ردیف ہوگا وہ کیا ہوگا۔
अच्छा बेटा, काफिया ग्रामर की रूह से मुज़क्कर है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, कुफा से है। पे दर पे आना इसका मानी है, घुड़सवार के पीछे आने वाला, ये इसका मानी है। हम वज़न होना, हम आवाज़ होना, ये इसका बेटा मानी है। अच्छा, हम आवाज़ कैसे हैं? मिसाल के तौर पे लफ्ज़ है ना, अब तब कब सब जब रब, इसमें बेटा बे पे इख्तिताम है तो इसलिए इसकी आवाज़ें एक जैसी हैं। आइए जाइए दिखाइए, ये पे इख्तिताम है तो आवाज़ें एक जैसी हैं। अब लफ्ज़ है गम है, बम है, थम है, नम है, मीम पे इख्तिताम है इसलिए आवाज़ एक जैसी ख़त्म होती। देखें आखिरी हरफ जो इसका इख्तिताम, जैसे ना लफ्ज़ अब है, तब है, कब है, जब है, सब है, रब है, इस तमाम लफ्ज़ों का, तमाम काफ़ियों का जो इख्तिताम है वो बे पे हो रहा है। इसलिए जो आवाज़ ख़त्म होती है वो आखिरी एक जैसी क्यों हो रही है? क्योंकि काफ़िया में खूबी ये है, आखिरी हरफ एक जैसा होता है तो आवाज़ भी एक जैसी ख़त्म होती है। इसे कहते हैं हम आवाज़ होना। अच्छा बेटा, पे दर पे आना यानी घुड़सवार के पीछे आने वाला। अच्छा, उसके बाद बेटा क्या है, आगे देखते हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे हम वज़न होना। अच्छा, इसमें हम वज़न बेटा क्या होता है? देखें, काफिया ये शेरी इस्तिलाहात जितने लफ्ज़ हैं ये अरबी के हैं, और अरबी में जो आराब का निज़ाम है बच्चों वो तो चलता ही चलता है। अब जो आराब का निज़ाम है बेटा, आराब ज़ाहिर सी बात है जितने भी अरबी के लफ्ज़ हैं उसमें इस्तेमाल होगा ही होगा। अब लफ्ज़ है अब यहाँ पे एक मैं मिसाल बना के दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे लफ्ज़ लिखे हैं अब तब कब जब सब रब। अब यहाँ पे बेटा देखें, अलिफ पे ज़बर है, ते पे ज़बर है, काफ पे, जितने भी ये लफ्ज़ हैं इनके तमाम तमाम पहले जो लफ्ज़ हैं, पहला जो हरफ है तमाम पे एक ज़बर है। आगे जितने भी बे पे बेटा ख़त्म होते हैं तमाम पे जज़म है यानी सुकून है और साकिन है। तो इसे कहते हैं वज़न, यानी ज़बर ज़ेर पेश जज़म के लिहाज से, सुकून के लिहाज से बेटा काफ़िए के पहले मिसरे में जो काफ़िया, दूसरे में काफ़िया, उनके ज़बर ज़ेर पेश बेटा एक जैसे होते हैं। इसे कहते हैं हम आवाज़ होना। हम है, तुम है, बम है, थम है, नम है, जम है, कम है, इसमें जो आराब हैं बेटा वो एक जैसे हैं। ज़बर ज़ेर पेश ये एक ही आराब में गिना जाता है, जज़म है वो भी एक ही आराब में गिना जाता है। तो ज़बर ज़ेर पेश बेटा ये क्या है? ये सारे के सारे आराब काफ़िये में एक जैसे होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं हम वज़न होना। अच्छा बच्चों, उसके बाद घुड़सवार के पीछे आने वाला। एक बंदा घोड़ा लेके जा रहा है और एक बंदा उसके पीछे पैदल आ रहा है, वो पैदल आने वाले को क्या कहेंगे बेटा? काफिया कहेंगे। हम आवाज़ होना, उनकी आवाज़ें एक जैसी होती हैं। हम वज़न होना यानी उनका ज़बर ज़ेर पेश के लिहाज से बेटा क्या होगा? वो एक जैसे होंगे। काफिये में बेटा इख्तिताम एक हरफ पे होता है इसलिए इनकी आवाज़ें एक जैसी ख़त्म होती। देखें, जब आखिरी हरफ एक जैसा होगा तो अब आवाज़ भी एक जैसी ख़त्म होगी। अगर मुख्तलिफ हरफ होंगे आखिरी तो आवाज़ मुख्तलिफ होंगी। तो इसलिए एक जैसे, मिसाल के तौर पे एक नई मिसाल देखें, ये है किसी, आगे बेटा है भी, आगे है की, आगे है जी, आगे है दी, आगे है ली, आगे है ए, सभी। अब इसमें बेटा देखे ना आखिर में क्या है, ये पे खत्म हो रहा है तो इनकी जो आवाजें हैं बेटा वो ये खत्म हो रही है, लफ्ज़ आगे ये पे खत्म हो रही हैं, आवाजें एक जैसी हैं। आगे है दुआ, आगे है शिफा, आगे है जफा, आगे लफ्ज़ है वफा। अब बेटा देखें इनकी आवाजें अलिफ पे खत्म हो रही हैं तो इसलिए काफिया क्यों? क्योंकि आवाजें एक जैसी खत्म हो रही हैं। तो काफिया में आवाजें एक जैसा होना बेटा क्या है? ये भी क्या कहते हैं? काफिया की निशानी है। अच्छा, काफिया के मानी पे दर पे आना यानी मुसलसल आना, लगातार आना, पीछे पीछे आना। अच्छा, काफिये के मुतलका अहम बातें याद रखें। गजल के लिए जो लाजमी हर हाल में, देखे ना, कोई बंदा चाहता है मैं गजल लिखूं, उसके लिए लाजमी शर्त क्या है? वो कौन सी चीज लाजमी इस्तेमाल करे? वो क्या है बेटा? काफिया। कसीदा और गजल में जो एक जी खूबी होनी ही चाहिए, शायर की मर्जी है मक्ता की खूबी को पूरा करे, मतला की खूबियों को पूरा करे या ना करे, वगरना कसीदा भी हो जाता है, गजल भी हो जाती है। लेकिन अगर शेर में एक शेर में अगर काफिया नहीं है तो जाहिर सी बात है, जब एक शेर के लिए काफिया लाजमी है तो पूरी गजल के लिए काफिया लाजमी है। तो बेटा गजल में और कसीदा में जो हर हाल में लाजमी हो, जो लाजम मलजूम है बेटा, वो काफिया होना लाजमी है। किसके बिना गजल नहीं हो सकती? काफिया वाहद रुकन है कसीदा और गजल का जिसके बिना गजल नहीं हो सकती। देखे ना, सारी खूबियां उठा के हमने कसीदे की गजल में शामिल की हैं तो गजलें लिखने का हमें तरीका आया, वगरना गजल लिखने का तरीका असूल हमारे पास नहीं थे। हमने कसीदा के सूल लिए, बस दरमियान में जो मौजू है, जो तशरीह है, जो गुफ्तगू है, जो बातें हैं वो बदली, लेकिन तरीका जो पैटर्न है बेटा वो वही है। अच्छा, जू काफ्तान किसे कहते हैं? जू कहते हैं बेटा दो को, काफ्तान किसे कहते हैं? काफिए को, यानी दो काफिए होना। गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ हो बेटा, ठीक हो गया। यानी क्या है, मतला के लिए भी लाजमी है कि दोनों मिसरों में काफिया हो। अच्छा, काफिया की पाबंदी लाजमी है, रदीफ अगर शायर ने इस्तेमाल कर ली, देखें
جب ہم نے قصیدہ سے نئی غزل لکھنے کا ٹرینڈ شروع کیا نا، طریقہ شروع کیا، وہ مطلع مقطع قافیہ، تین چیزیں ہم نے لے کے غزلیں لکھنا شروع کر دیں۔ بعد میں جب آہستہ 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 ایران کے شاعروں کی جب شاعری پڑھی نا، غزلیں پڑھی، تو ایران کے شاعروں نے یہ مطلع مقطع قافیہ یہ خوبیاں تو استعمال کرتے ہی کرتے تھے وہ بھی، ایران کے فارسی شاعری میں کرتے ہیں نا بیٹا، لیکن ایران کے شاعر ایک اور چیز ایڈیشنل استعمال کرتے تھے اپنی غزلوں میں۔ عرب میں، ہندوستان میں پہلے مطلع مقطع قافیہ تین چیزیں استعمال ہوتی تھی، ردیف استعمال نہیں ہوتی تھی، لیکن جب ایران کے شاعروں کو دیکھا نا تو وہ غزل میں قافیے کے بعد ردیف کے لفظ بھی استعمال کرتے تھے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ ردیف کے لفظوں سے اور خوبصورتی پیدا ہوتی، انہوں نے چوتھی چیز جو اڈاپٹ کی، اختیار کی بیٹا، وہ کیا کیا، وہ ایران کے شاعروں سے انسپائر ہو کے، متاثر ہو کے ردیف جو بیٹا کیا ہے، وہ ردیف استعمال کرنا شروع کر لی، وہ ردیف استعمال کرنا شروع کر لی، تو بعد میں کیا ہوا، یہی ردیف جو ہے بیٹا کیا ہوا، وہ استعمال ہونا شروع ہو گئی، اور یہی جو ردیف ہے کیا ہوا بعد میں پھر غزل کا حصہ بن گئی ہندوستان کے شاعروں کا۔ لیکن آج بھی اب بھی غزل کے لیے لازمی شرط ردیف نہیں ہے، لازمی جو شرط ہے ہر حال میں جو ہونی چاہیے، ایک شعر ہو، پوری غزل ہو، پورا قصیدہ ہو، قصیدے کا ایک شعر ہو، اس میں قافیہ ہونا لازمی ہے۔ آگے سول پڑھتے ہیں بیٹا کہ قافیے کی پابندی لازمی ہے، ردیف اگر شاعر نے استعمال کر لی، ردیف مونس ہے، باقی مطلع مقطع قافیہ بیٹا یہ کیا ہے، مذکر ہے، کر لی تو اس غزل کا حسن بڑھے گا، اگر نہ بھی ہو تو غزل ہو جائے گی، کیونکہ غزل کے لیے لازمی شرط ردیف کی پابندی نہیں ہے، ایک اصول، ہر وہ شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ یا قوافی ہو یا ردیف ہو، ردیف ایڈیشنل ہے بیٹا، قافیہ ہو گیا کافی ہے، اچھا قافیہ یا ردیف موجود ہوگی اسے ہم مطلع کا نام دیں گے، مگر اس کے نام مختلف ہوتے ہیں، اچھا اگر مختلف مطلب کے بیٹا مختلف نام ہوں گے، قافیہ میں یہ قافیہ میں قافیہ پائی جاتا ہے کہ اس میں موسیقیت پیدا کرے، اچھا بیٹا اب یہ تھوڑا سا لکھنے میں یہ ہے کہ قافیہ جو ہے بیٹا وہ موسیقیت کا باعث بنتا ہے، اچھا املا بدل بدل کر نئے لفظ آتے ہیں مگر آوازیں، دیکھیں بیٹا املا بدلتی ہے، اب لفظ ہے سراب، حباب، کباب، جناب، شراب، ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد جناب، آب، تاب، اس میں بیٹا املا الگ ہے، دیکھیں مثال کے طور پہ یہاں میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں، اچھا مثال کے طور پہ یہاں آتے ہیں، لفظ ہے کباب، لفظ ہے جناب، لفظ ہے حباب، لفظ ہے شباب، لفظ ہے تاب، اب دیکھیں نا بیٹا کباب، جناب، حباب، شباب، تاب، اس میں بیٹا کیا ہے، املا بدلی ہے لیکن آوازیں ایک جیسی کیوں ہیں، وہ اس لیے بیٹا آوازیں ایک جیسی ہیں کہ ان کا جو آخری حرف ہے نا بے کا، وہ اس لفظ کا آخری اختتام بے پہ ہو رہا ہے، اور جب اختتام ہی ایک جیسے حرف پہ ہونا ہے تو بیٹا لازم و ملزوم ہے آواز بھی ایک جیسی ختم ہوگی، تو اس لیے قافیہ میں جو اختتام ہوتا ہے وہ آخری حرف سے ایک جیسا ہوتا ہے، اس لیے اس کی آوازیں ایک سی رہتی ہیں۔ شعری مثال دیکھتے ہیں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے، اب حباب اور شراب بیٹا کیا ہے، قافیہ ہیں، ہر ایک ہے مجھ سے تنگ تو میرا ہے کیا قصور، مجھ کو نہیں ہے ڈھنگ تو میرا ہے کیا قصور، اب اس میں تنگ اور ڈھنگ بیٹا کیا قافیہ ہیں، اچھا خوشیوں کو کر لیں عام کہ ہے عید کا یہ دن، سب کو کریں سلام کہ ہے یہ عید کا یہ دن، اب بیٹا عام اور سلام بیٹا کیا ہیں، قافیہ ہیں، تو بیٹا قافیہ کیا ہیں، جن کی آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں، اچھا بچوں آگے بڑھتے ہیں، اچھا اندرون قافیہ بیرون قافیہ کیا ہے، ہم نے اوپر ایک لفظ پڑھا زو کافتین، لفظ کیا پڑھا، زو کافتین، اب زو کافتین کہتے ہیں بیٹا دو قافیے کو، زو کافتین کسے کہتے ہیں، اچھا بچوں اس کے بعد آتی ہے زو کافتین، زو کہتے ہیں بچوں دو کو، کافتین کہتے ہیں قافیے کو، اچھا بچوں زو کافتین دو کو کہتے ہیں، اور یعنی زو کہتے ہیں دو کو، اور کافتین کے معنی کیا ہوتے ہیں بیٹا قافیہ، ٹھیک ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے ردیف سے پہلے کیا ہوتا ہے، دیکھو یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو کوئی شام گھر بھی رہا کرو، اچھا اب بیٹا یہ کیا ہے، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو کوئی شام گھر بھی رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، جی بیٹا میں نے آپ کے لیے شعر مکمل کیا، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو کوئی شام گھر بھی رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے اسے چپ کے پڑھا کرو، اب اس میں بیٹا کرو اور کرو تو ردیف ہے، پڑھا
رہا اور پڑھا بیٹا کیا ہے؟ یہ کافیہ ہیں۔ اچھا بعض اوقات یہ جو کافیہ لکھا نا رہا، اس کافیے جیسا ایک اور کافیہ اسی وزن کا، اسی طرح کا، اسی املا کا اور اسی طرح کا، یعنی کہ اسی طرح کی آواز کا کیا ہے کافیہ ایک مصرے کے، یہ ہے بیرون کافیہ جو باہر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اس سے پہلے اسی سے ملتی جلتی آواز کا کافیہ، دیکھیں یہاں پہ ہے۔ اب یہ والا کافیہ ہوگا، یہ اور یہ ملا کے دو ہو گئے، اسے کہتے ہیں ذو کافتن، دو کافیہ ہونا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے کے لفظ ہے اچھا اندرون کافیہ اور بیرون کافیہ۔ اب یہ بیٹا کیا ہے؟ اندرون کافیہ جو اندر ہو یعنی یہ والا، بیرون ہو جو ردیف سے پہلے والا باہر ہو، یعنی بیرون کافیہ باہر والا کافیہ، یہ ردیف سے جو پہلے والا کافیہ، اندرون کافیہ یعنی ردیف سے پہلے جو کافیہ ہے اسی آواز سے ملتا جلتا ایک اور کافیہ اگر ہو اسے کہتے ہیں اندرون کافیہ۔ اب دیکھیں یہ ہے اندرون یعنی اندر والا کافیہ، یہ ہے بیرون یعنی وہ کافیہ جو ردیف سے پہلے آئے۔ ردیف سے پہلے کافیہ ہونا تو ضروری ہے، لیکن بعض اوقات شاعر کیا کرتا ہے اپنی خوبصورتی کے لیے اور دلجوئی کے لیے کہیں اندر بھی کافیہ کا اہتمام کرتا ہے، تو بیٹا اسے کہتے ہیں اندرون کافیہ، یہ بیرون کافیہ، وگرنہ غزل کے لیے بیرون کافیہ ردیف سے پہلے ہونے والا کافیہ لازمی ہے۔ اندرون کافیہ کوئی بعض اوقات شعر کہتے کہتے شعر شاعر کے اور کیا کہتے ہیں نا زبان سے یا آمد ہوتے ہوتے اندر کافیہ بھی ہو جاتا ہے۔ باہر والا کافیہ تو بیٹا ضروری ہے، یہ والے جو کافی ہیں ٹھیک ہے، یہ کافیہ تو بیٹا ہونا ہر حال میں ضروری ہے۔ لیکن اگر شاعر اندر بھی کہیں استعمال کرتا ہے تو اسے ذو کافتین کا نام بھی دیتے ہیں سادہ لفظوں میں۔ اندرون کافیہ، بیرون کافیہ، بیرون کافیہ ردیف سے پہلے والا کافیہ، اندرون کافیہ جو اس سے بھی پہلے کہیں اس طرح کا کافیہ ہو وہ اندرون کافیہ، بیرون کافیہ جو ردیف سے پہلے جو آئے وہ بیرون کافیہ۔ اس کو اچھے لفظوں میں اگر بولنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ذو کافتین، دو دو کافی ہے، بیرون کافی ہے اور اندرون کافی ہے۔ اندرون اور بیرون سادہ لفظوں میں ہے، اگر اس کو بہتر لفظوں میں اچھے لفظوں میں اگر آپ نے صحیح لفظ کوئی اسپیسیفک مخصوص لفظ بولنا ہے اسے کہتے ہیں ذو کافتین۔ اچھا بیٹا بعض اوقات نا بغیر کافیے کے شعر بھی ہو جاتا ہے، وہ میں آپ کو یہاں پہ ابھی مثال لے کے دکھاتا ہوں۔ پھول گرا کر لگوا لی نہ چوٹ پاؤں پر، پاؤں پر تجھ کو کہا تھا نا کہ اپنا خیال کر۔ اب اس شعر میں میرا بیٹا دیکھیں پر اور کار بغیر ردیف کے شعر ہے۔ اب فراز کا ایک شعر ہے، وہ کچھ اس طرح سا ہے جس میں کیا کہتے ہیں ردیف نہیں ہے، اس میں صرف کافیہ استعمال ہوا ہے بغیر ردیف کے۔ یہ غزل دیکھیے غیر مردف جو غزل ہے جس میں کافیہ صرف ہوتا ہے ردیف بیٹا نہیں ہوتی۔ انہی خوشگمانیوں میں کہیں جان سے نہ جاؤ، جو چارہ گر نہیں ہے اسے زخم کیوں دکھاؤ، یہ اداسیوں کے موسم یوں ہی رائے گاں نہ جائیں، کسی یاد کو پکارو کسی درد کو جگاؤ، وہ کہانیاں ادھوری جو نہ ہو سکیں گی پوری، انہیں میں بھی کیوں سناؤں انہیں تم بھی کیوں سناؤ، یہ جدائیوں کے رستے بڑی دور تک گئے ہیں، جو گیا وہ پھر نہ آیا میری بات مان جاؤ۔ اب دیکھیں بیٹا اس میں ردیف نہیں ہے، تو بغیر ردیف کے غزل ہو جاتی ہے، بغیر کافیے کے بیٹا غزل نہیں ہو پاتی، اس لیے بغیر ردیف کی غزل ہو جاتی ہے، بغیر کافیے کے نہیں ہوتی۔ غزل کا جو لازمی جزء ہے بیٹا وہ کیا ہے؟ کافی۔ اچھا بچو ایک نئی اصطلاح ہے، ایک نئی چیز ہے حاجب۔ اگر شاعر دو کافیے استعمال کرے اور ان کے درمیان ایک ہی املا والا لفظ مسلسل دہرایا جائے یعنی دو کافیوں کے درمیان ردیف آئے، اس حالت کو حاجب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہے چھٹنا تیرا غم غیر سے ہے یار اب معلوم، ہم پھرتے ہیں پھر بہرے دیار اب محروم۔ اچھا بیٹا اب یار اور دیار کافیہ، معلوم اور محروم یہ کافیہ، اور اب یہ اس میں بیٹا یہ دو لفظ کیا ہیں؟ یہ اس میں ردیف استعمال ہو گئی۔ تو شاعر کہنا چاہتا ہے کیا کہتے ہیں اس میں اگر دیکھتے فن دیکھتے ہیں تو درمیان میں جو ردیف ہے
اگر تو دو کافیوں کے درمیان ایک جیسی املا والے لفظ ہوں تو وہ ردیف ہوگی، اسے کہتے ہیں حاجب، یعنی دو کافیے استعمال ہوں اور دونوں کافیوں کے درمیان کیا ہو، ردیف استعمال ہو، ایک ہی املا والا لفظ استعمال ہو، بیٹا اسے کیا کہتے ہیں، اسے ہم حاجب کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا ہم بڑھتے ہیں کہ ردیف کیا ہے۔ ردیف بیٹا رادافا سے لفظ ہے رادافا سے نکلا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، گرامر کی روح سے مونس ہے، مطلع مقطع کافیہ بیٹا یہ مذکر ہیں، ردیف کیا ہے، مونس ہے، اور لازمی جز غزل کا نہیں ہے، گھڑ سوار کے پیچھے، کافیہ کہتے ہیں گھڑ سوار کے پیچھے، ایک ہوتا ہے لغوی معنی، جو اس کا اصل معنی ہے نا، جو ڈکشنری میں لکھا ہے، لغت میں لکھا ہے بیٹا، وہ کافیے کا ہے گھڑ سوار کے پیچھے آنے والا، اور ردیف کا معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، ایک بندہ گھوڑا لے کے جا رہا ہے، اور اگر وہ گھوڑا لے کے پیدل جا رہا ہے، گھوڑا لے کے جا رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے ویسے پیدل ہیں تو کافیہ، اگر آپ سوچ لیتے ہیں میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، اب گھوڑ سوار میں جو بندہ گھوڑا چلا رہا ہے آپ اس کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ بن جائیں گے بیٹا ردیف، ردیف کہتا ہے گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کو۔ یہ وہ لفظ ہوتے ہیں جن کی املا نہیں بدلتی، جو ایک صورت ہوتے ہیں اور ہم املا ہوتے ہیں، ہم آہنگ ہوتے ہیں، شعری اصطلاح میں بیٹا اس کا تعلق ہے رادافہ، ردائف اس کی جمع ہے، کافیے کی جمع قوافی ہے۔ ردیف کو کس ملک کے کس شاعروں نے یاد کیا بیٹا، ایران کے شاعروں نے ردیف کو استعمال کیا۔ اچھا ایک ہی املا والے یہ لفظ ہوتے ہیں بیٹا۔ اچھا بھائی آگے بیٹا پڑھتے ہیں، غزل کے وہ لفظ جو کافیے کے بعد آئیں اور ایک ہی املا سے دہرائے جائیں بیٹا ردیف، غزل کے وہ لفظ جن کی املا نہیں بدلتی یہ بھی ردیف، غزل کے وہ لفظ جو ہو بہو آئیں یہ بھی بیٹا ردیف۔ اچھا اس کے لیے کچھ نا لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ یاد رکھیں۔ اے ہم صورت ہونا، ہم املا ہونا، ایک جیسے ہونا، ایک بناوٹ ہونا، اچھا ایک سی شکل ہونا۔ اچھا مختصر بیٹا یہ ہے کہ ان کی جو املا دیکھے نا، جذبہ شوق کدھر کو لے لیے جاتا ہے مجھے، پردہ راز سے کیا تم نے پکارا ہے مجھے، اب ہے مجھے بیٹا کیا ہے، یہ دیکھیں ردیف ہے۔ اچھا پہلے مصرے میں جو ردیف ایک دفعہ بن گئی، دوسرے مصرے میں ردیف بیٹا وہی ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی، شوقی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکر تصویر کا، اس میں بیٹا کا اور کا بیٹا کیا ہے، ردیف ہو گیا۔ اچھا اب کافی اور ردیف کو کیسے پہچانے کہ یہ کافیہ ہے یہ ردیف، کوئی بھی بیٹا شعر دیکھیں، کوئی بھی شعر دیکھنے کے بعد ہم نے ادھر سے نہیں کبھی کافی ردیف دیکھنا، ہم نے بیٹا کوشش کرنی ہے کہ آخر سے دیکھنا۔ دیکھیں جہاں لفظوں کی املا، دیکھیں پہلے لفظ ہے مجھے، دونوں مصروں میں لفظ مجھے مجھے لکھا ہے، ایک مصرع کافیہ کا ردیف کا ہو گیا، ایک لفظ مجھے سے پہلے لفظ لکھا ہے اور ادھر بھی لکھا ہے تو یہ بھی دو لفظ ردیف کے ہو گئے۔ اس سے پہلے اور دیکھتے ہیں ردیف کا لفظ ہے یا نہیں ہے، ادھر لکھا جاتا ادھر ہے پکارا، جہاں بیٹا املا ایک جیسی ہوں وہ ردیف ہوں گے، جہاں املا الگ ہو آوازیں ایک جیسی ہونی شروع ہو جائیں بیٹا وہ کیا ہوں گے، کافیہ۔ اچھا ادھر دیکھیں آپ نے یہ بیٹا ردیف پہچان لی، کافیے کے بعد آنے والے جو لفظ ہم املا ہوتے ہیں، ہم وزن ہوتے ہیں، ہم صورت ہوتے ہیں، ہم شکل ہوتے ہیں، ہم بناوٹ ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، ایک ہی صورت میں لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، وہ بیٹا لفظ کون سے ہوتے ہیں، وہ ردیف کے ہوتے ہیں۔ اس شعر میں الفاظ ہے مجھے ردیف ہے کیونکہ یہ کافیے کے بعد دہرائے جا رہے ہیں، یہ تبدیل نہیں ہو رہے۔ اچھا آگے ہے بیٹا شعر میں کا لفظ بیٹا اس میں کیا ہے، ردیف ہے۔ اچھا اس شعر میں آگے دیکھیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا، اب ہمارا اور سارا بیٹا دیکھیں ہے جانے یہ ردیف ہے، سارا اور ہمارا بیٹا یہ کیا گیا، کافی ہو گئے۔ اچھا دل ہی تو ہے نہ سنگو خیش سے بھر، دل ہی تو ہے نہ سنگو خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ اب اس میں کیوں کیوں بیٹا کیا ہے، یہ کافی ہے ردیف ہے، اور آئے اور ستائے بیٹا اس میں کیا ہے، یہ آپ کی کیا ہو گئی، ردیف ہو گئی۔ اچھا اب کئی غزلوں میں ردیف ہوتی ہے کئی غزلوں میں ردیف نہیں ہوتی، اس کے بارے میں بیٹا کیا ہے، ردیف ہونا لازمی شرط نہیں ہے، ردیف آ بھی جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ نہ ہوگی تو غزل ہو جائے گی، مطلب بھی ہو جائے گا بیٹا۔ اچھا مردف غزل ایسی غزل جس میں ردیف لکھا ہو، جس میں ردیف لکھی ہو، ایسی غزل جس میں ردیف موجود ہو اسے بیٹا کہتے ہیں مردف غزل، ایسی غزل جس میں ردیف نہ ہو اور صرف کافیہ اسے کہتے ہیں بیٹا غیر مردف۔ اچھا بھائی اس کے بعد دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، مریض محبت انہیں
کا فسانہ سناتا رہا دم نکلتے نکلتے، مگر ذکر شام میں علم کا جب آیا چراغ سحر بجھ گیا جلتے جلتے۔ اب نکلتے نکلتے دیکھیں بیٹا یہ کیا ہو گیا، کافی ہے، یہ بیٹا یہ کیا ہوگا نیچے، یہ کافی ہو گئے، اس میں ردیف نہیں ہے، اس میں صرف کافی ہے۔ تو جس غزل میں صرف کافی ہوں، جس شعر میں صرف کافی ہوں، اسے کہتے ہیں غیر مردف۔ جس غزل میں کافیہ بھی ہو ردیف بھی ہو، جس شعر میں ردیف بھی ہو اور کافیہ بھی، بیٹا اسے کیا کہتے ہیں، مردف۔ جس غزل میں ردیف ہو وہ مردف غزل، جس میں ردیف نہ ہو وہ غیر مردف۔ اچھا بھائی آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا بیٹا اب یہاں پر نا ایک بحث ہے، غزل میں ردیف جو ہیں بیٹا، ردیف کے جو لفظ ہیں وہ دو سے زیادہ بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک استعمال ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ادھر دیکھیں، نقش فریادی ہے کس کی، شوقی ہے تحریر کا، ایک لفظ۔ کاغذی ہے پیراہن ہر پیکرے تصویر کا اور کا بیٹا ردیف ہے، ایک لفظ ہے، تحریر اور تصویر بیٹا کیا ہے، کافی ہے۔ نیچے آتے ہیں، گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش ایک آدھ دن بہار، ایک آدھ دن رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش۔ اب اس میں پہلے میں ایک لفظ کافیہ کا ہے، ردیف کا ہے، اس میں بیٹا دو دو لفظ ہیں ردیف کے۔ زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے۔ اب اس میں بیٹا ردیف کے کتنے لفظ ہے، دو دو۔ اچھا آپ نے اوپر دیکھا ہوگا گلا کے آخر میں ہی ہے اور ملا کے آخر میں الف ہے۔ بعض اوقات ہے پہ ختم ہونے والے لفظ جو ہیں وہ الف کی طرح پڑے جاتے ہیں، اس لیے گلا اور املا ملا بیٹا یہ کیا ہے، یہ کافیہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک ہی جیسی آواز پہ ختم ہوتے ہیں۔ ردیف میں ہمیں ضرورت چاہیے الفاظ کے آوازوں کے اختتام کے۔ اچھا اس میں بیٹا ایک لفظ ردیف کا، اس دونوں شعروں میں کتنے لفظ ہیں، دو دو ردیف کے۔ تو بیٹا ردیف میں جو لفظوں کی تعداد ہے وہ فکس نہیں ہے، کم از کم نہیں نہ بھی ہو سکتی، نہیں بھی ہو سکتی، کم از کم بیٹا اگر تعداد ہوگی تو ایک ہوگی یا ایک سے زائد۔ اس کے دو جواب ہیں، کم از کم ایک یا اس سے زیادہ، یہ جواب۔ اس کا بیٹا دوسرا جواب یہ ہے کہ تعداد مقرر نہیں ہے، اس میں بیٹا ایک لفظ، اس میں دو دو۔ اب میں آپ کو وہ غزل دکھاتا ہوں جس میں میرا بیٹا دو سے زیادہ ردیف کے لفظ ہیں۔ تتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے، دیکھ کر پرندوں کو باندھنا نشانوں کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے۔ بیٹا یہ 11 لفظ ہیں، ایک دو لفظ میں نہیں ہے، 11 لفظ ہیں بیٹا، 11 لفظوں کی ردیف۔ ادھر ایک ایک لفظ کی ردیف، دو دو لفظوں کی ردیف، تین تین لفظ بھی ہوتے ہیں بیٹا، اور تعداد اس کی مقرر نہیں ہوتی، فکس نہیں ہوتی، زیادہ کم۔ اس کا جواب ایک یہ ہے کہ کم از کم ایک یا اس سے زیادہ، ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا بیٹا اس کا جواب یہ ہے کہ تعداد مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ چیزیں یاد آنے کے لیے استعمال دیکھ لیں۔ قدیم عرب کے شاعروں کے ہاں ردیف استعمال نہیں ہوتی تھی، صرف ایران کے لوگ کرتے تھے۔ ردیف ایران کے شعراء کی ایجاد ہے، ان کے ہاں ردیف استعمال کی جاتی تھی اور بعد میں بیٹا کیا ہوا، ادھر استعمال ہونا شروع ہو گئی۔ بغیر ردیف کے شعر ہو سکتا ہے، اچھا یہ بیٹا بغیر ردیف کے شعر۔ اچھا بعض اوقات ایسی غزلیں بھی آتی ہیں جس میں ردیف ہی شاعر کا نام ہوتا ہے، اس کو فرصت ہی نہیں وقت نکالے محسن، ایسے ہوتے ہیں بلا چاہنے والے محسن، یاد کے دشت میں پھرتا ہوں میں ننگے پاؤں، دیکھ تو آ کے کبھی پاؤں کے چھالے محسن، اور کھو گئی صبح کی امید اور اب لگتا ہے ہم نہیں ہوں گے کہ جب ہوں گے اجالے محسن، حاکم وقت کہاں میں کہاں عدل کہاں، کیوں نہ خلقت کی زباں پہ لگائیں تالے محسن، وہ جو ایک شخص متائے دل و جاں تھا نہ رہا، اب بھلا کون میرے درد سنبھالے محسن۔ اب دیکھیں بیٹا پہلے شعر کے دونوں مصروں میں کا ردیف کیا ہے، محسن، اور ادھر کیا ہے، کافیہ۔ بے شک شاعر کا نام آ گیا، لیکن جہاں مطلع میں، جہاں دونوں مصروں میں کافیہ ردیف ہوا بیٹا وہ تو کیا ہو گیا، وہ تو مطلع ہو گیا۔ اور اس کے بعد غزل کا آخری شعر جس میں شاعر کا نام ہو پلس دوسرے مصرے میں کافیہ ردیف ہو، وہ بیٹا مقطع ہوا، یہ مقطع اس کا ہو گیا یہ شعر، اور یہ بیٹا پہلا شعر اس کا کیا ہو گیا، مطلع ہو گیا۔ باقی شعر اس کے سادہ شعر ہیں، بے شک شاعر کا نام آ رہا ہے، لیکن بیٹا ہم نے مطلع اور مقطع کی خوبیاں پوری کرنی۔ آپ سر آپ کہیں گے بیٹا یہ درمیانے شعر سادہ شعر کیسے ہو سکتے ہیں، اس میں تو شاعر کا نام آ رہا ہے۔ دیکھو بیٹا اوپر کی مثالیں اب ہم مطلع اور مقطع سمجھیں گے، پھر آپ کو واضح طور پہ سمجھ جائیں گے کہ یہ اصل میں خوبیاں دراصل کیا ہیں، اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے۔ جی بیٹا اب ہم چلتے ہیں مطلع کی۔ جی بچوں مطلع گرامر کی روح سے مذکر ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ مطلع گرامر کی روح سے ظرف مکان بھی ہے، مطلع گرامر کی روح سے مذکر بھی ہے، مطلع کا تعلق شعری اصطلاحات سے ہے۔
अच्छा, मतला मक्ता काफी रदीफ, इनकी ना तरतीब लगाई हुई है। इस तरतीब में मतला का पहला नंबर है, मक्ता का दूसरा नंबर है, काफिए का तीसरा नंबर है, रदीफ का चौथा नंबर। बेटा ये भी याद रखें। अच्छा, शेरी इस्तराह में इसका पहला नंबर है, इसके मानी तुलू होना है, यानी सूरज के निकलने की जगह को मतला कहते हैं। मतला ताला आ लफ्ज़ है, उससे निकला है। मतला की जमा मताले है। गज़ल या कसीदे का पहला शेर बेटा क्या है, वो मतला है। और गज़ल गज़ल जो है वो बेटा किससे मुतासर है, वो कसीदा से मुतासर है। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिया रदीफ हो। पहली शर्त देखें, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिया रदीफ हो, बेटा उसे क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। पहली देखें ये शर्त होगी। अच्छा, मतला के माने तुलू होना है। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि हर वो शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिया भी हो, रदीफ भी हो, बेटा उसे क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। इन्हीं खुशगुमानियों में कहीं जान से ना जाओ, जो चारा अगर नहीं है उसे जख्म क्यों दिखाओ, ये भी बेटा मतला है। जिस गज़ल में काफिया हो प्लस अजाफी तौर पे रदीफ हो, बेटा वो भी मतला है। जिस गज़ल में सिर्फ दोनों मिसरों में काफिया हो और रदीफ बेशक ना हो, वो भी बेटा क्या हो गया, मतला। पहले वाला शेर मतला मुरद्दफ है, क्योंकि मतला काफिया भी है रदीफ भी है, ये मतला मुरद्दफ हो गया। जिसमें सिर्फ काफिया हो और रदीफ ना हो, वो होता है मतला गैर मुरद्दफ। अच्छा बेटा आगे, कई मतले ऐसे भी हैं जिसमें शायर के ने अपना तखल्लुस, बाज़ औक़ात मतला के शेरों में शायर अपना नाम भी इस्तेमाल कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मक्ता होता है। आपने अक्सर ना बच्चों छोटी क्लासों में स्कूलों में ये बात सुनी होगी, जिस शेर में शायर का नाम होता है वो मक्ता होता है। ये बात बेटा दुरुस्त है, 20 30 50% दुरुस्त है, आधी दुरुस्त है। लेकिन आधी बात ये, जब हम आपको मिसालें दिखाते हैं आप कहते हैं कि सर ये तो बात ही बदल गई। तो मेरा बेटा, जहाँ पर बाज शेर ऐसे हैं कि मतला में ही शायर का नाम आ रहा होता है, तो वो शेर मतला होगा कि मक्ता होगा वो हम समझते हैं। हर वो शेर जिसके दोनों मिसरों में काफी रदीफ हो, बेटा वो क्या होगा, मतला होगा। मतला के शार की तरतीब, इसके मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं मगर वो रहेंगे मतला ही। यानी मतला कई हो सकते हैं, एक दो तीन, तीन मतला हो सकते हैं कम से कम, जो साल अव्वल यानी फर्स्ट ईयर की बहस तक है। और उन तीनों को मतला ही कहेंगे, लेकिन उसके नाम थोड़े से बदले गए हैं क्योंकि हमने तरतीब से गिनती लगाई है। अब मतला के अशार की तरतीब, इसके नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं। मतला गुनगुनाहट के लिए, गाने के लिए, सुर लगाने के लिए, सुर ताल के लिए, उसके बाद गीत के लिए, उसके बाद मौसीकियत के लिए, मौसीकी के लिए। बेटा जो मतला क्या कहते हैं ना, काफिया, वो लाजमी है। अब हम मतला देखते हैं कि मतला, ये मेरे जहन में बेटा अभी है तो मैंने बता दिया ताकि आपको उस हिसाब से जुड़ जाए, अगर जो चीज़ें बाद में अक्सर आ जाती हैं बेटा। अच्छा, मतला गज़ल का नकीब होता है, और मतला ही है जो चीज़ों को लेके आगे बढ़ता है। देखें, आगे लेके बढ़ने वाला, आगे लेके चलने वाला, तो वो जो मेन हेड होता है बेटा, जो मरकज होता है जो आगे लेकर बढ़ता है बेटा, वो मतला होता है। मतला होगा, गज़ल का पहला शेर होगा तो बेटा गज़ल आगे बढ़ेगी। अच्छा, अब हम वो शेर देखें जिसमें पहले ही मतला वाले शेर में शायर का नाम आ गया, कब वो मतला है कि मक्ता है, उसको हम समझते हैं बेटा। अच्छा, अब हम इसको समझते हैं। यहाँ ये गज़ल भी दोबारा से बेटा देखते हैं कि इसको हम थोड़े से देख लें कि ये गज़ल का, ये इस गज़ल का यहाँ मेयार क्या है, या इस गज़ल का यहाँ पे अहमियत बेटा क्या है, मेयार कह दिया। जब उसने कहा बस उमर भूल गए, कसम खुदा की मेरे तो हाथ पैर फूल गए। अब देखें बेटा, गए और गए रदीफ, भूल और फूल बेटा काफिया। अब जहाँ बेटा मतला की देखें, मतला कहते हैं सूरज के निकलने की जगह को, मक्ता कहते हैं सूरज के गुरूब होने की जगह को। एक दरिया का किनारा दाईं तरफ है, एक दरिया का किनारा बाईं तरफ है। क्या कभी मेरा बेटा ऐसा देखा है कि दोनों किनारे मिल गए हों? ऐसा नहीं होता। जब दोनों किनारे मिल गए तो किनारा कहाँ रहा? अच्छा, एक है सूरज निकलने की जगह, सूरज निकलने के सूल, एक है सूरज गुरूब होने के सूल। तो मेरा बेटा, कहाँ सूरज निकलने का अमल, कहाँ गुरूब होने का अमल, दोनों की खूबियाँ, दोनों के बेटा क्या कहते हैं ना, फीचर्स, वो सेम तो नहीं ना हो सकते, एक जैसे तो नहीं ना हो सकते। मतला कहते हैं सूरज के निकलने की जगह को, मक्ता कहते हैं गुरूब होने की जगह को, तो दोनों एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं। सुबह और शाम वाला बेटा क्या है, नजरिया है, कॉन्सेप्ट है। तो मतला की खूबियां जहां पूरी होती हैं वहां मक्ता की खूबियां पूरी नहीं हो सकती। हाँ, अगर शायर मतला में ही अपना नाम इस्तेमाल कर लेता है तो वो मतला ही रहेगा। क्यों? जहां मतला की खूबियां पूरी हो रही हैं वो मतला रहेगा, बेशक शायर कभी कभार अपना नाम इस्तेमाल कर लेता है या नहीं करता।
हाँ, मक्ता में शायर का नाम आएगा, दूसरे मिसरे में काफी ردیف ہوگا, मतला में तो दोनों मिसरों में काफी ردیف ہے। तो जहां जहां दोनों मिसरों में काफी ردیف ہوگا बेटा वो मतला होंगे, बेशक शायर का नाम आ जाए। नीचे वाला शेर देखें, उससे फुर्सत ही नहीं वक्त निकाले मोहसिन, भला ऐसे होते हैं चाहने वाले मोहसिन, और मोहसिन शायर का नाम आ गया। अब जो बात हमने पढ़ी थी जिसमें शायर का नाम होता है वो मक्ता होता है, बेटा इसमें ये तो मतला का शेर है, इसमें तो मक्ता वाली खूबियां कहाँ पे हैं? तो मेरा बेटा अब मोहसिन और मोहसिन इसमें ردیف है, और निकाले और वाले बेटा काफिया हैं, इसमें तो शायर का नाम भी है। लेकिन जहां बेटा मतला की खूबियां पूरी हो गई वहां हमने मक्ता की तरफ तवज्जो नहीं देनी। देखें, मोहसिन और मोहसिन ردیف है, निकाली और वाले काफिया हैं, ردیف काफिया पूरा हुआ बेटा, ये किसकी खूबी है? मतला की खूबी है। अच्छा, नीचे शेर है, इंशा जी उठो अब कूच करो इस शहर में, जी को लगाना क्या, वैशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। अब इंशा जी, अब इंशा बेटा क्या है, इसमें नाम है शायर का। अब उसने मतला में अपना नाम इस्तेमाल किया है, तो जहाँ मतला की उसने खूबियां पूरी की हैं वो मतला ही रहेगा। शायर बाज औकात ना ऐसा शेर बना लेता है जिसमें उसका नाम भी आ जाता है। आगे शेर है, ये क्या के सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना ही मोहब्बतें करनी। अब इसमें बेटा फराज का नाम आ गया, लेकिन ये करनी और करनी ردیف है, हालतें और मोहब्बतें बेटा क्या है, काफियां हैं। तो काफिया ردیف दोनों इस्तेमाल हो गए हैं, तो जहां दोनों मिसरों में काफी ردیف इस्तेमाल हो गए बेटा वो तो मतला होगा। शायर का नाम बेशक आ गया। अच्छा, ये हम एक क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसका, हमद का मिसरा देखें, हैरती देखते हैं ऐसे हुनर आता है, मिदहतें आले नबी करने उमर आता है। अब ये उमर शायर का नाम है, ठीक हो गया। अब जब शायर का नाम यहाँ उमर आ गया, लेकिन ये आता है ردیف, हुनर और उम्र बेटा क्या हो गए, काफिये हो गए। तो जहाँ काफिया ردیف दोनों मिस्र में हुआ बेटा वो क्या हो गया, वो तो मतला हो गया। अब नीचे आगे, ये एक गज़ल है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले मेरा बेटा देखी है। इस गज़ल में मेरा बेटा क्या है, इस गज़ल में शायर ने अपना ही नाम बार बार इस्तेमाल किया है। अब मतला में देखें दोनों मिस्रों में उसने शायर ने अपना नाम इस्तेमाल किया है, और मक्ता में, अच्छा बेटा देखें मतला में दोनों मिसरों में काफिया ये हो गया बेटा ردیف, और ये क्या हो गया, काफिया। अच्छा, उसके बाद देखें आखिरी शेर में दूसरे मिसरे में काफिया ردیف है, पहले में नहीं है। तो इसलिए बेटा हमने ये पहचान लिया कि मक्ता के दूसरे मिसरे में काफिया ردیف होता है, पहले में नहीं होता। हाँ, शायर का नाम पहले मिसरे में आए दूसरे में आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके दरमियान में बेशक शायर के नाम आ रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है बेटा उसने गजल ही ऐसी लिखी, ये तमाम के तमाम शेर जिसमें दूसरे मिसरे में का देखे ना, दोनों मिसरों में काफिया ردیف है, काफिया ये दोनों मिसरों में ردیف, लेकिन उसके बाद दूसरे मिसरे में काफिया ردیف है, पहले में काफी ردیف नहीं है। जहां दूसरे मिसरे में काफी ردیف पूरी होनी शुरू हो जाए बेटा वो क्या हो गए, सादा शेर होंगे। और गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर का नाम हो, जिसमें शायर का नाम हो और प्लस काफिया ردیف हो बेटा वो क्या होता है, दूसरे मिसरे में, दूसरे मिसरे में काफिया ردیف हो प्लस शायर का नाम हो बेटा वो शेर होता है मक्ता का। अच्छा, मतला की शराइत क्या है, मतला की शर्त है पहला शेर हो, मतला की दूसरी शर्त क्या है, काफिया हो, मतला की तीसरी शर्त क्या है, ردیف हो। तीसरी शर्त अगर ना भी पूरी हो तो गुजारा हो जाता है, दो पहली दो शर्तें होना लाजमी है। आगे दूसरा सूल क्या है मतला के लिए शरात, मतला गजल का नकीब होता है, ये बात याद रखें। गजल में एक से ज्यादा मतले होते हैं, अगर होते हैं तो उनके जो मतला के क्या है, नाम ज्यादा है। गजल में एक से ज्यादा मतला होते हैं, होंगे तो सब मतला ही, मगर इनके नामों में तब्दीली आती जाएगी। तीनों को अगर तीन मतला शायर ने इस्तेमाल किए हैं, दो इस्तेमाल किए हैं, एक किया है, रहेगा उसका नाम मतला, मगर उसके नाम थोड़े से बदले गए हैं, मुख्तलिफ इसके नाम है। अगर तो गजल में सिर्फ एक मतला है तो उसका नाम क्या है, सिर्फ मतला। अगर तो एक मतला है तो मतला का नाम क्या है, एक मतला। अब देखिए ना, अब ये शेर है कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे ردیف है, गिला और मिला काफिया है। अब इसका दूसरा शेर क्या है, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। अब इसमें दूसरे मिसरे में काफिया ردیف है, तो जहां बेटा दोनों मिसरों में काफिया ردیف इस्तेमाल हो वो बेटा मतला का शेर होगा। जहां सिर्फ दूसरे मिसरे में काफिया ردیف इस्तेमाल हो, पहले में ना हो बेटा वो क्या होगा, सादा शेर होगा। अच्छा, अच्छा अगर अगर गजल गजल के दो शेर ऐसे हों जिसमें दोनों दोनों मिसरों में काफी ردیف हों तो वो मतला होगा, और उसके नाम क्या होंगे। अच्छा, अगर गजल के पहले दोनों मिसरों में काफी ردیف हो, अगर गजल के, अब इधर देखते हैं,
اگر غزل کے دونوں مصروں میں قافیہ ردیف ہوں، پلا دونوں مصروں میں قافیہ ردیف ہوں بیٹا، وہ دونوں شعر کیا ہوں گے؟ مطلع ہو گے، مگر اس کے نام مختلف۔ اب دوسرے شعر میں غزل کے دو شعر، دوسرا شعر بھی مطلع ہو، دوسرے شعر پہلے دیکھیں، پہلا شعر اگر مطلع ہے تو دونوں مصروں میں قافیہ ردیف ہونا لازمی۔ دیکھیں پہلا شعر مطلع ہے نا، یہ دیکھیں یہ ایک ہوگی بیٹا ردیف اور اس میں قافیہ، یہ قافیہ یہ ردیف۔ اگر تو صرف ایک مطلع ہے تو دونوں مصروں میں قافیہ ردیف ہے۔ دوسرا شعر سادہ ہے کیونکہ دوسرا شعر مطلع کی خوبیوں کو پورا نہیں کرتا، لیکن بعض غزلیں ایسی ہیں اس میں شاعر نے دو دو شعر پہلے مطلع کی خوبیوں کو پورا کیے اس میں۔ دیکھیں میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکیں سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے، رگے جاں سے لاکھ کریں سہی، ہمیں جان دینی ہے ایک دن وہ کسی طرح وہ کہیں سہی، ہمیں آپ کھینچیے دار پر جو نہیں کوئی تو ہم ہی سہی، سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی۔ اب یہاں دیکھیں بیٹا، پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ ردیف ہے، صحیح اور صحیح، اور یہ صحیح ردیف ہے، مکیں کریں کہیں ہمیں، بیٹا یہ کیا ہے؟ اس کے ردیف ہو گیا، یعنی پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ ردیف، دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ ردیف، یعنی اس میں قافیہ کتنے، اس میں مطلع کے شعر کتنے بیٹا؟ دو۔ دو شعروں میں قافیہ کی مطلع کی خوبیاں پوری ہوتی ہیں تو دونوں شعر مطلع ہیں۔ اس کے تین نام ہیں اگر دو شعر غزل کے پہلے مطلع ہوں، دوسرے مطلع کے تین نام ہیں۔ پہلا نام ہے مطلع ثانی یعنی مطلع کے جیسا، زیب مطلع یعنی مطلع کے حسن پر، اچھا زیب مطلع یعنی جو مطلع کو سجاوٹ کرتا ہے، مطلع کی ڈیکوریشن کرتا ہے، مطلع کی خوبصورتی کو لے کے آتا ہے، حسن مطلع مطلع کی خوبصورتی۔ اچھا جہاں دو مصروں میں قافیہ ردیف ختم ہو گیا، دونوں دو مطلع ہیں نا، اس کے نیچے والا شعر مطلع ہے یا نہیں ہے کیسے پہچانیں گے؟ اچھا اب اس میں تیسرے شعر کے پہلے مصرے میں قافیہ ردیف تو ہے ہی نہیں ہے، دوسرے مصرے میں قافیہ ردیف ہے، اس کا مطلب جہاں دوسرے مصرے میں قافیہ ردیف استعمال ہونا شروع ہو گیا وہ بیٹا کیا ہے؟ وہ شعر سادہ شعر ہے۔ جہاں دوسرے مصرے میں قافیہ ردیف ہو اور پورے دونوں مصروں میں سے کسی ایک مصرے میں شاعر کا نام ہو بیٹا، وہ کیا ہوگا؟ مقطع ہوگا۔ پہلے دو شعر بیٹا اس کے کیا ہیں؟ مطلع ہیں، آخری شعر میں شاعر کا نام بھی ہے، دوسرے مصرے میں قافیہ ردیف بھی ہے، بیٹا یہ کیا ہوگا؟ یہ مقطع ہو گیا۔ اور ایک شعر ہے جس کے صرف دوسرے مصرے میں قافیہ ردیف ہے بیٹا، پہلے میں قافیہ ردیف نہیں ہے، تو وہ آخری شعر بھی نہیں ہے بیٹا، وہ کیا ہو گیا؟ وہ سادہ شعر ہو گیا۔ اس کے بعد بیٹا آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ اچھا وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسالہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا۔ اب بیٹا ادھر اس میں دیکھیں کہ ایک مطلع، ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، کیا خبر تھی کہ رگ جاں میں اتر جائے گا۔ اب دیکھیں اس کے پہلے دونوں شعروں کے دونوں مصروں میں قافیہ ردیف، بر جائے گا، جائے گا جائے گا جائے گا، بیٹا یہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کے ردیف آ گیا، ردیف آ گئی، بکھر کدھر اتر اور بھر، یہ بیٹا کیا آگے؟ کافی آگے۔ جہاں سادہ شعر شروع ہوا وہاں دوسرے مصرے میں قافیہ ردیف شروع ہوا، پہلے میں نہیں ہوا۔ اچھا اگر غزل کے تین پہلے شعر مطلع کی خوبیوں کو پورا کریں تو تیسرے شعر کا نام، پہلے شعر کا نام ہم نے کیا دیکھا میرا بیٹا؟ پہلے شعر کا نام صرف کیا ہے؟ مطلع۔ دوسرا شعر اگر مطلع کی خوبیوں کو پورا کرتا ہے، یہ والا دوسرا شعر، پہلے کا نام تو صرف، اس کا نام صرف مطلع، اگر دوسرا شعر بھی مطلع کی خوبیوں کو پورا کرتا ہے تو زیب مطلع، حسن مطلع، مطلع ثانی، یہ تین اس کے نام۔ اگر غزل میں پہلے تینوں شعر مطلع ہوں تو تیسرے شعر کا نام کیا ہوگا؟ اوپر والے دو کا تو نام ہم نے اوپر پڑھ لیا، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا، کسی طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا، ہنسا ہنسا کے شب وصل اشک بار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کے بے قرار کیا۔ اب بیٹا پہلا مطلع تو یہ پورا ہو گیا، دوسرا مطلع تو یہ پورا ہو گیا، تیسرا مطلع بیٹا یہ بھی ہو گیا۔ اب تین مطلع استعمال ہو رہے ہیں تو پہلے دو کے نام تو ہم اوپر پڑھائے ہیں، تیسرے مطلع کا نام کیا ہوگا؟ تیسرے مطلع کو بیٹا عربی میں کہتے ہیں مطلع ثالث، ثالث عربی میں کہتے ہیں تین کو، مطلع یعنی تیسرا مطلع۔ چوتھا شعر اس کا مطلع ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں دونوں مصروں میں قافیہ ردیف ہے، لیکن چوتھا شعر دیکھتے ہیں تو اس کے دوسرے مصرے میں قافیہ ردیف۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دوسرے مصرے میں قافیہ ردیف ہو بیٹا وہ کیا ہوگا؟ دوسرے مصرے میں قافیہ ردیف ہو اور وہ مقطع سے اوپر اور مطلع کے نیچے شعر ہو تو بیٹا وہ کیا ہوگا؟ سادہ شعر۔ ایک اور غزل دیکھیے،
ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا، ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا، نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا، زندگی گزری مگر درد نہ جانا دل کا، کچھ نئی بات نہیں حسن پہ آنا دل کا، مشغلہ ہے یہ نہایت ہی پرانا دل کا۔ اب بیٹا اس کے پہلے تینوں شعروں میں یہ بیٹا اس کے کیا ہو گئی، یہ اس کے ردیف ہو گئی، دل کا یہ ردیف ہے، پرانا آنا جانا فسانہ زمانہ آنا، بیٹا یہ اس کے کیا ہو گئی، یہ اس کی کافی ہو گئی۔ اچھا اس کے بعد دیکھتے ہیں، یہ شاعر کا نام آ گیا، پیر نصیر صاحب کا نام آ گیا، یہ نصیر صاحب کا جس غزل کے آخری شعر میں شاعر کا نام آ گیا بیٹا، اور دوسرے مصرے میں کافی ردیف آ گیا بیٹا، یہ کیا ہو گیا، یہ غزل کا مقطع ہو گیا۔ اچھا اب یہ جتنے شعر، جتنے میں یہ انڈر لائن شعر بیٹا کر رہا ہوں، یہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں، یہ سارے کے سارے شعر کیا ہیں، سادہ شعر ہے، کیونکہ یہ مطلع کے بعد اور مقطع کے اوپر والے جہاں دوسرے مصرے میں کافی ردیف ہے، یہ بیٹا وہ شعر ہے، سادہ شعر ہے۔ اچھا اب کچھ ہدایات ہیں، غزل کے پہلے شعر کے دونوں، غزل کے پہلے شعر کے پہلے مصرے میں کافی ردیف نہ ہو بلکہ دوسرے مصرے میں ہو۔ اچھا دیکھیں بیٹا ایک اور بات، بعض اوقات شاعر کی مرضی ہے وہ مطلع کی خوبیوں کو پورا کرے یا نہ کرے، مقطع کی خوبیوں کو پورا کرے نہ کرے، اس کی مرضی ہے۔ اگر تو اس نے شاعر نے غزل میں مطلع کی خوبیاں، پہلے شعر میں مطلع کی خوبیاں پوری کر دیں تو وہ مطلع ہے۔ اگر پہلے مصرے میں دیکھیں، دوسرے مصرے میں تو لازمی ہے ہی ہے کہ کافی ردیف ہوں۔ دیکھیں دونوں مصروں میں کافی ردیف کیوں ہے، وہ اس لیے کافی یہ ردیف ہے، یہ کافی ہے کیوں، کیونکہ مطلب بنانے کے لیے شرط ہے دونوں مصروں میں کافی ہے۔ اگر میرا بیٹا یہ دیکھیں یہ بھی گیا اور یہاں یہ بھی گیا، فرض کیا دوسرے مصرے میں صرف کافی ردیف ہے، پہلے میں نہیں ہے، پھر اس صورت میں اس شعر کو کہیں گے سادہ شعر، پہلا شعر، پہلا شعر کہیں گے بیٹا، ٹھیک ہے۔ اگر پہلے شعر کے پہلے مصرے، پھر یہ کیا ہوا، فرض کیا یہ غزل ایسی ہے، یہ ایسے ہے، اب زمانہ دل کا، لگانا دل کا، اب پہلے شعر کے پہلا شعر تو مطلع ہے ہی نہیں کیونکہ مطلع کی خوبیوں کو پورا نہیں کرتا، اس صورت میں یہ پہلا شعر کہلائے گا، یہ مطلع نہیں کہلائے گا۔ مطلع یہ کب کہلائے گا، جب دونوں مصروں میں کافی ردیف ہوگا تو مطلع کہلائے گا۔ اب دیکھیں نا یہاں دونوں مصروں میں کافی ردیف ہے تو مطلع ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے، دو مطلع ہیں تو نام اور ہیں، ایک مطلع ہے تو نام اور ہیں۔ تیسرے مطلع میں یاد رکھیں، مطلع میں خوبی میں یاد رکھیں، سادہ شعر کون سا ہوتا ہے، پہلا شعر کون سا ہوتا ہے، جہاں صرف پہلا شعر بیٹا وہ شعر ہوتا ہے جہاں پہلے شعر، غزل کے پہلے شعر کے پہلے مصرے میں کافی ردیف نہ ہو، صرف دوسرے مصرے میں ہو، وہ پہلا شعر ہوگا۔ جہاں جہاں پر میرا بیٹا، جہاں پر غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں کافی ردیف ہوگا وہ مطلع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر تو اس طرح، اگر تو میرا بیٹا اس طرح ہے کہ دوسرے مصرے میں صرف کافی ردیف ہے، غزل کے پہلے شعر کے پہلے مصرے میں کافی ردیف نہیں ہے، تو یہ شعر بیٹا کیا شعر ہوگا، سادہ شعر ہوگا۔ اچھا اس کے بعد بیٹا ہم آگے دیکھتے ہیں، یہ تو آپ کو میں نے دکھا دی۔ اچھا کچھ اصول پڑھتے ہیں، غزل کے پہلے شعر کے پہلے مصرے میں کافی ردیف نہ ہو بلکہ دوسرے مصرے میں ہو، وہ سادہ شعر کہلائے گا، یا اچھا سادہ شعر نہیں بیٹا کہلائے گا، وہ کہلائے گا پہلا کیا کہتے ہیں، پہلا شعر کہلائے گا، سادہ شعر نہیں کہلائے گا، سادہ شعر تو نیچے ہوتا ہے بیٹا۔ اچھا اس کے بعد یعنی جہاں صرف دوسرے مصرے میں کافی ردیف آنا شروع ہو جائے وہاں سے بھی وہ سادہ شعر ہوگا، جہاں پہلے مصرے میں کافی ردیف نہ ہو غزل کے، دوسرے شعر، غزل کے پہلے شعر کے پہلے مصرے میں کافی ردیف نہ ہو بلکہ دوسرے میں ہو، وہ سادہ شعر ہوگا، وہ پہلا شعر ہوگا، وہ بیٹا پہلا شعر اس کو کہیں گے، اس کو سادہ شعر نہیں کہیں گے، اس کو مطلع نہیں کہیں گے۔ سادہ شعر کب آتا ہے، مقطع کے بعد آتا ہے، اور مقطع سے کیا کہتے ہیں نا، مقطع کے اوپر آئے گا۔ اچھا اب پہلے شعر کو سادہ شعر بھی کہہ سکتے ہیں، نہیں کہہ سکتے، اس کی میں کیا دیکھیں گے، دیکھیں سادہ شعر تو وہ ہوتا ہے جس میں مطلع کی خوبیاں بھی پوری نہ ہو، مقطع کی خوبیاں بھی پوری نہ ہو۔ تو یہاں تو پر تو میرا بیٹا دیکھیں، یہاں پر جو میں نے آپ کو ایک مثال دی، یہاں پر تو میرا بیٹا اس میں جتنی آپ کو میں نے کیا کہتے ہیں نا خوبیاں میں نے کیا کہتے ہیں گنوائی ہیں، اس میں دیکھیں نا جتنی خوبیاں ہیں، دیکھیں پہلے شعر میں تو نہیں ہے خوبیاں، فرض کیا یہ اس میں کیا کہتے ہیں، یہ بھی میں اڑا دیتا ہوں، فرض کیا یہ بھی میرا بیٹا کیا کہتا ہوں اس کا ختم کر دیتا ہوں، فرض کیا یہ سارے شعر یہاں سے ختم کر دیتے ہیں میرا بیٹا۔ اب ہر مقطع سے پہلے جتنے شعر ہیں
ہر شعر کے دوسرے مصرے میں کافی ردیف ہے، پہلے پہلے میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ آخری شعر مقطع ہے، اس سے اوپر کیا ہے، سارے کے سارے شعر بیٹا کیا ہیں، سادہ ہیں، اس میں مطلع نہیں ہے۔ ہاں، ایک اور چیز دیکھیں، ایک نیا تجربہ بیٹا اور دیکھیں، دیکھیں یہ شعر ہے ہی نہیں ہے، نصیر صاحب کا نام نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا، آخری شعر میرا بیٹا کیا ہوگا، آخری شعر یہ شعر جس میں شاعر کا نام نہیں ہے اور آخری شعر بھی ہے اور دوسرے مصرے میں کافی ردیف بھی ہے بیٹا، وہ آخری شعر ہوگا، وہ مقطع نہیں ہوگا کیونکہ اس میں شاعر کا نام ہے ہی نہیں ہے۔ تو بنا مطلع کے بھی غزل ہو جاتی ہے، بنا مقطع بھی غزل ہو جاتی ہے، کیونکہ جہاں مطلع اور مقطع کی خوبیاں پوری کریں گے وہاں مطلع مقطع ہو جائے گا۔ اچھا بیٹا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں آگے، یہ آپ کو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ حسن مطلع غزل میں اگر دو آ جائیں تو پہلا مطلع، پہلے مطلع کے بعد دوسرا شعر جس کے دونوں مصروں میں، اچھا حسن مطلع کب آتا ہے، پہلا جو مطلع ہوتا ہے بیٹا اس کو اصل مطلع کہتے ہیں۔ اگر دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں بھی کافی ردیف ہوگا اسے ہم کہیں گے حسن مطلع، زیب مطلع، مطلع ثانی۔ اچھا حسن مطلع غزل میں اگر دو مطلع آ جائیں، پہلے مطلع کے بعد دوسرا شعر جس کے دونوں مصروں میں کافی ردیف ہوں، وہ شعر حسن مطلع، زیب مطلع، مطلع ثانی کہلائے گا۔ اصل مطلع کون سا ہوتا ہے، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں کافی ردیف ہو، وہ اس شعر کا نام مطلع بھی ہے، اس شعر کا نام اصل مطلع بھی ہے۔ ٹھیک ہے، دو دو بیٹا اس کے بھی نام سمجھے۔ اہم بات، یہ شاعر کی مرضی ہے کہ وہ غزل میں مطلع لانا چاہتا ہے یا نہیں۔ یہ غزل دیکھیں بیٹا، وہ وقت نہ آئے کہ دل زار بھی سوچے، اس شہر میں تنہا کوئی ہمسا ہے کہ تم ہو، آباد ہم آشفتہ سروں سے نہیں مقتل، یہ رسم ابھی شہر میں زندہ ہے کہ تم ہو، اے جان، اے جان فراز، اتنی بھی توفیق کسے تھی، ہم کو غم ہستی بھی گوارا ہے کہ تم ہو۔ اب دیکھیں بیٹا، اس میں دوسرے مصرے میں یہ ردیف ہے جہاں لال کے بیٹا کیا کہتے ہیں رنگ ہے، جہاں پر میرا بیٹا یہ کیا کہتے ہیں دوسرا رنگ ہے یا کلر ہے یا کیا کہتے ہیں، اس میں بیٹا یہ کافی ہیں، یہ والے لفظ کافی ہیں، یہ والے لفظ کیا ہے، ردیف ہیں۔ لیکن اس میں پہلے مصرے میں تو کافی ردیف نہیں ہے، دوسرے مصرے میں ہے۔ تو جہاں میرا بیٹا دوسرے مصرے میں کافی ردیف ہو، یہ دیکھیں نا، یہ شعر غزل کا پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے۔ ٹھیک ہے، اب پہلے مصرے کے پہلے دونوں مصروں میں کافی ردیف نہیں ہے، صرف دوسرے میں ہے، اس کا مطلب یہ پہلے دو شعر کیا ہیں، یہ پہلے دو شعر سادہ شعر ہیں۔ ہاں، شاعر نے اپنا نام استعمال کیا، یہ مقطع کا شعر ہے، اس غزل میں مطلع نہیں ہے، اس شعر میں غزل میں کیا ہے، دو شعر پہلے سادہ شعر ہیں اور نیچے والا جس میں شاعر کا نام ہو گیا بیٹا وہ کیا ہو گیا، وہ مقطع ہو گیا۔ اچھا، بالفرض شاعر کا نام میں نے نکال دیا، تو نہ تو اس شعر میں کوئی مطلع ہے نہ اس شعر میں کوئی مقطع ہے، سارے کے سارے شعر کیا ہیں، یہ پہلے دو شعر سادہ شعر ہیں اور یہ آخری والا شعر بیٹا کیا ہے، یہ آخری شعر ہے، یہ سادہ شعر نہیں ہے۔ اچھا بیٹا، آگے بڑھتے ہیں۔ مقطع، مقطع بیٹا قطع سے نکلا ہے، مقطع کی جمع مقاطع ہے، عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلع کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے۔ مقطع کے معنی غروب، مطلع کے معنی کیا کہتے ہیں نا، سن رائز ہونا، نکلنا، اٹھنا، سورج کا نکلنا، یہ مطلع ہے، اور مقطع کہتے ہیں اسی سورج کا غروب ہونا۔ اچھا، مطلع کو مطلع اس لیے کہتے ہیں کہ شاعر اپنے کلام کا آغاز کرتا ہے، دیکھیں سورج کے نکلنے سے جیسے دن کا آغاز ہوتا ہے اسی طرح شاعر کے پہلے شعر سے غزل کا آغاز ہوتا ہے، کلام کا آغاز ہوتا ہے۔ مقطع کو مقطع اس لیے کہتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے سے دن کا اختتام ہوتا ہے اور شاعر اپنی بات کو قطع کہاں کرتا ہے، ختم کہاں کرتا ہے، دن کا جیسے اختتام ہوتا ہے نا، ہماری بات کا بھی اختتام ہوتا ہے، اس لیے مقطع کو مقطع اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں شاعر اپنی بات کا، اپنے کلام کا، اپنی گفتگو کا، اپنی شاعری کا، اپنی غزل کا اختتام کرتا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے، گرامر کی روح سے مذکر ہے، اس کی جمع مکاتے ہے، غروب ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، آخری کیا کہتے ہیں، شعر ہونا چاہیے، شعری اصطلاحات کا یہ موضوع ہے۔ گرامر کی روح سے مطلع اور مقطع کو گرامر کی روح سے کہتے ہیں ظرف مکان۔ اچھا یہ بیٹا اس کا ہے ہی نہیں ہے، چلیں چھوڑ دیں۔ اچھا بیٹا، یہ مقطع کا لفظ قطع سے نکلا ہے۔ اچھا، غزل کا آخری شعر، اب اس کی اصول سنو بیٹا، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر کا نام ہو، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر کا نام ہو وہ مقطع ہوتا ہے۔ آپ نے آج تک یہ تعریف پڑھی، نئی چیزیں سیکھیں۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر کا نام ہو پلس دوسرے مصرے میں کافی ردیف ہو، وہ شعر بیٹا کیا ہوتا ہے، مقطع ہوتا ہے۔
اوپر آپ کو ایک مثال دے کے لاتا ہوں جہاں پہ ہم نے مطلع میرا بیٹا پڑھا، مطلع ہم نے پڑھا، اس مطلع میں تو ایسے شعر بھی ہیں جہاں شاعر کا نام آ رہا ہے، مقطع میں بھی شاعر کا نام آتا ہے، تو مطلع اور مقطع کو ہم ڈیفرنس کیسے کرتے ہیں، فرق کیسے کریں گے؟ ادھر دیکھیں میرا بیٹا، ادھر مثال دیکھیں، دیکھیں دونوں مصروں میں یہ گئے اور گئے کافی ردیف، اور بھول اور پھول یہ کافیہ شاعر کا نام بھی ہے، لیکن ہم نے آج تک جو مثال پڑھی ہے جس شعر میں شاعر کا نام ہو وہ مقطع ہوتا ہے، بیٹا یہ شرط 100% درست نہیں ہے۔ بعض اوقات سادہ شعر میں، بعض اوقات مطلع میں بھی شاعر نے اپنا نام لکھا ہوتا ہے، لیکن مطلع میں شاعر نے اپنا نام بعض اوقات لکھا ہوتا ہے لیکن مطلع کی خوبیاں پوری کی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب آپ کہیں جس شعر میں شاعر کا نام ہے بے شک وہ پہلا شعر ہے وہ مقطع ہوگا، دیکھیں بیٹا جہاں سورج کے نکلنے کی شرطیں، مطلع کہتے ہیں سورج کے نکلنے کی جگہ کو، مقطع کہتے ہیں غروب ہونے کی جگہ کو، کہاں سورج کے نکلنے کی خوبیاں ہیں کہاں غروب ہونے کی خوبیاں ہیں، دونوں خوبیاں بیٹا سیم تو نہیں ہو سکتی، جہاں سورج نکل رہا ہے وہیں پہ غروب تھوڑی ہوگا، اگر وہ سورج نکلے گا تو ایک وقت مقرر کے بعد بیٹا غروب ہوگا نا، تو بعض اوقات شاعر اپنے پہلے شعر مطلع میں ہی اپنا نام بھی استعمال کر لیتا ہے، تو یاد رکھیں، دیکھیں دونوں مصروں میں کافی ردیف ہے، دونوں مصروں میں کیا ہے، دیکھیں اس میں بھی شاعر کا نام، دونوں مصروں میں کافی ردیف، اس میں شاعر کا نام کرنی اور ردیف ہے، دونوں مصروں میں کرنی کرنی حالت محبتیں یہ ردیف، یہ بھی مطلع کا شعر ہے شاعر کا نام ہے، اس میں مطلع کا شعر ہے شاعر کا نام ہے، اس میں دیکھیں مطلع کا نام مطلع ہے شاعر کا نام ہے، اس میں کیا کہتے ہیں یہ شعر مقطع ہے کیونکہ آخری شعر ہے پلس دوسرے مصرے میں کافی ردیف ہے۔ ایک بات مختصر سی بیٹا یاد رکھیں، مقطع کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ، آخری شعر ہونا چاہیے پہلی شرط، دوسری شرط یہ ہے کہ دوسرے مصرے میں کافی ردیف ہوگا پہلے میں کافی ردیف نہیں ہوگا۔ مطلب میں ہم نے کیا کیا، مطلب میں ہم نے میرا بیٹا جو چیز سیکھی، مطلب میں چیز جو ہم سیکھ کے بیٹا لائے ہیں وہ یہ ہے کہ مطلب میں دونوں مصروں میں کافی ردیف پورا ہو وہ مطلب ہوگا، شاعر کا نام ہے یا نہیں ہے مطلب کی خوبیاں پوری ہو گئیں، لیکن جہاں دونوں مصروں میں دیکھیں اس میں کافی ردیف ہے، یہ ردیف، یہ کافیہ، یہ ردیف، یہ کافیہ، یہ ردیف، یہ شاعر کا نام، جہاں پہلے مصرے میں بھی کافی ردیف ہے دوسرے مصرے میں بھی کافی ردیف ہے وہ تو مطلع ہو گیا، بے شک شاعر کا نام آ گیا، لیکن ہم نیچے تھوڑا سا آتے ہیں تو میرا بیٹا کیا ہوتا ہے، یہاں پر ہم جب ردیف کی مقطع کی طرف آتے ہیں تو وہاں بھی شاعر کا نام آ رہا ہے، فرق کہاں ہے، فرق یہ ہے کہ مقطع ہوتا ہے آخری شعر، اور مقطع کی شرط ہوتی ہے آخری شعر ہونا پہلی شرط، مقطع کی دوسری شرط کیا ہوتی ہے شاعر کا نام، دو شرطیں، مقطع کی تیسری شرط فائنل شرط بیٹا یہ ہے کہ اس کے دوسرے مصرے میں کافی ردیف ہوگا پہلے میں نہیں ہوگا، جہاں پہلے میں ہو گیا وہ تو مطلع ہو جانا ہے، تو دوسرے مصرے میں کافی ردیف ہونا لازمی ہے۔ اچھا، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، آخری شعر ہے، غزل کا آخری شعر ہے، شاعر کا نام ہے، آگے مگر اور کافیہ ہے، نہیں آتی بیٹا یہ اس کی ردیف ہے، اب یہ بھی مقطع، اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں، اچھا سفر اس میں کافیہ ہے، کے دیکھتے ہیں اس میں ردیف ہے، اچھا پہلے مصرے میں کوئی کافیہ ردیف نہیں ہے تو یہ بھی آخری شعر ہے۔ اچھا بیٹا، ہم کو یاروں نے یاد بھی نہ رکھا، جون یاروں کے یار تھے ہم تو، جونیلیا کا نام آ گیا، اچھا اس کے بعد، اچھا اس کے بعد ہم تو اس میں ردیف آ گئی، ہم اس میں بیٹا کیا آ گیا کافی آ گیا، رہوں رہوں لاکھ خود سے غافل، رہوں لاکھ خود سے غافل یہ نہیں ایاز ممکن، در یار کی خبر بھی دل زار تک نہ پہنچے، اب اس میں ایاز نام آ گیا، آخری شعر ہے شاعر کا نام ہے، ٹھیک ہو گیا، اچھا زار کافیہ ہے، تک نہ پہنچے اس کی ردیف ہے، اچھا بھائی کسی کئی شعراء ایسے بھی ہیں کہ مطلع کی شرطوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی شاعر کا نام موجود ہوتا ہے اور طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ یہ شعر مقطع ہے، جو میں نے بیٹا ابھی آپ کے ساتھ بحث کی، یاد رکھیے مقطع میں مطلع کی شرطیں پوری نہیں ہوتی، وہ کیوں، مطلع کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، مقطع کہتے ہیں غروب ہونے کی جگہ، غروب ہونے کی جگہ اور سورج کے نکلنے کی جگہ میرا بیٹا سیم خوبیاں کیسے ہوں گی، آپ صبح کے وقت دیکھتے ہیں نا سورج نکلتا ہے، شام کے وقت غروب ہوتا ہے، صبح کی خوبیاں اور شام کی خوبیاں کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہوئی ہیں، بیٹا ایسا نہیں ہوتا، اس لیے مطلع کی خوبیاں مطلع کی جگہ پہ، مقطع کی خوبیاں مقطع کی جگہ پہ۔ آگے پڑھتے ہیں، دونوں مصرے ایک دوسرے سے مختلف اور الٹ ہیں، پہلا شعر مطلع جبکہ آخری شعر کیا ہے مقطع۔ اچھا بیٹا یاد رکھیے مقطع میں مطلع کی شرطیں پوری نہیں ہوتی، پہلی بات، دونوں ایک دوسرے سے مختلف اور الٹ ہیں، اچھا ناصر کیا کہتا پھرتا ہے، کچھ نہ سنو تو بہتر ہے،
دیوانہ ہے دیوانے کے منہ نہ لگو تو بہتر ہے۔ اب یہ میں نے مطلع کا شعر آپ کے لیے یہاں لکھا ہے، اس میں شاعر کا نام بھی ہے، لیکن ناصر کا نام آ گیا، ناصر کے نام کے ساتھ تو بہتر ہے ردیف، سنو اور لگو بیٹا، یہ کیا آ گیا، یہ کافی آ گیا، لیکن یہاں شاعر کا نام بھی آ گیا۔ تو بیٹا یہ شعر مطلع کا ہے، یہ مقطع کا نہیں ہے، کیونکہ دونوں مصروں میں کافی ہے، یہ دونوں مصروں میں ردیف بھی دیکھو، دونوں مصروں میں بیٹا کیا دیکھو، کافیہ بھی دیکھو، جہاں کافی ردیف پورا آ گیا وہ تو مقطع آ گیا، وہ تو مطلع آ گیا، وہ تو مقطع تھوڑی ہے، شاعر کا نام بھی ہے۔ تو یہ بات بیٹا یاد رکھیں، مقطع کے لیے کسی مقطع کے کسی ایک مصرے میں شاعر کا نام ہو، مقطع میں پہلے مصرے میں بھی ہو سکتا ہے، دوسرے میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ آگے تخلص پہلے مصرے میں بھی ہو سکتا ہے، دوسرے مصرے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر کا نام نہ ہو تو وہ شعر مقطع نہیں بلکہ آخری شعر ہوگا۔ آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، چاندنی دل دکھاتی رہی رات بھر، اچھا گاہ چلتی ہوئی گاہ بجھتی ہوئی، شمع شمع غم جلملاتی رہی رات بھر، کوئی خوشبو بدلتی رہی پیراہن، کوئی تصویر گاتی رہی رات بھر، ایک امید سے دل بہلتا رہا، ایک تمنا ستاتی رہی رات بھر۔ اچھا میرا بیٹا، اب اس شعر میں دیکھیں، اس شعر میں میرا بیٹا دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ایک کیا کہتے ہیں غزل ہے، اس شزل میں ہم دیکھتے ہیں، غزل کو تھوڑا مکمل دیکھتے ہیں میرا بیٹا، دیکھیں، آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، چاندنی دل دکھاتی رہی رات بھر۔ اب دیکھیں نا، اس میں یہ رہی رات بھر یہ ردیف، دکھاتی اور آتی بیٹا کیا ہو گیا، کافیہ ہو گئے۔ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں کافیہ ردیف ہے تو مطلع ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرے کیا کہتے ہیں نا، اچھا اب اس میں مطلع ہے، اس میں مقطع نہیں ہے، اس میں شاعر کا نام نہیں ہے تو مقطع ہی نہیں ہے۔ تو مطلع ہونا مقطع ہونا لازمی نہیں ہوتا، شاعر جہاں خوبیاں پوری کرے تو بیٹا ہو جاتی ہے۔ اچھا نیچے اصول پڑھتے ہیں بچوں، اصول پہلا اصول کیا ہے، مقطع میں شاعر اپنے نام سے حسن پیدا کرتا ہے۔ دوسری بات، مقطع کو مقطع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ شاعر اس شعر کے بعد اپنا کلام یعنی بات قطع یعنی کاٹ دیتا ہے، اس کے بعد اپنی بات نہیں کرتا، اس کے بعد شعر لکھتا ہی نہیں ہے۔ مقطع چونکہ آخری شعر ہوتا ہے، سو اسے پہلے تو شعر ہوں گے مگر اس کے بعد کوئی شعر نہیں ہوگا، یعنی مقطع کے بعد شعر نہیں ہے۔ مقطع اچھا مطلع کے بعد، مطلع پہلا شعر ہوگا، مقطع آخری شعر ہوگا، اس کے درمیان شعر ہو سکتے ہیں، نہ مطلع سے پہلے ہوگا نہ مطلع کے بعد کوئی شعر ہوگا۔ مقطع سے اچھا آگے ہے، یہ کافی بیٹا آپ نے پڑھ لی، امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے مثالیں بے شمار اور بہترین گھڑ کے لائی جائیں، جن سے بیٹا آپ چیزوں کو دیکھیں، جن سے آپ چیزوں کو پرکھیں، اور آپ کے سامنے میں نے شعری مثالیں، سادہ مثالیں، اصول و ضوابط سارے بیٹا میں نے بیان کیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کریں گے میرا بیٹا، آپ اپنی شعری اصطلاحات کو بہترین طریقے سے سمجھیں گے۔ کوئی اگر آپ کا سوال ہو تو بیٹا آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر کہیں بولنے میں کمی بیشی ہو بیٹا اس کے لیے میری طرف سے معذرت، اور اگر کوئی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز تھوڑی سی اپنی طرف سے بتانا چاہتے ہیں جو میری طرف سے بیٹا رہ گئی ہو، وہ آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں، درستی کا اور کمی بیشی کا بیٹا جو عنصر ہے وہ ہر جگہ رہتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سے فائدہ مند ہوں۔ اللہ حافظ۔